السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلی چارو کا مراگش وشی سوا من ماہلا کا بلوچ دل جولان کی انچی شمارا سجینا وشت کرنا امید کرنا کہ مرچیش میں صوبے بندار چشا وشی انچی بیتا اور ہمیشہ دعا کرنا یا اللہ پاک سجینا نے زندگی ہے جو صوبے بنداتی جو زند بنداتی جو چمانی نوکی پچ کنگے مرحلہ یا بعض وشی خیالان چی بروتی ہمیشہ گوشا کہ مثبت خیال جو اسی انسانانا دنیا تو کا بعض بورز بانا کہ دنیا تو کا بلکہ یا آخرت بھی بعض بہترین بھی چیا کہ میں گما اللہ پاک ہمیشہ ہمارا احکام ہی مثبت خیال ملتا یک صبر و تحمل ملتا اور صبر و تحمل انسان تو کا مثبت خیال پیدا کرتی اور نیگیٹیوٹی انچے انسان دیر کرتی ہمیں ابرا میں سر نماز فرض بیتا تاکہ مسجین جو نیگیٹیوٹی جو منفی چیزاں دنیا آئی انچی دیر بھی اور تقریباً روچے پنچ وحد وقفتاً و ترہ پاک صاف ایر کنگے ما خیال تو کا بھی اور پاک صاف ایر کنگے ما خیال تو کا ظاہر بری گندگی انچی چیزاں چی باز دیر بھی تو اللہ پاک جو سسٹم بنائیں تا دنیا ہے اس سسٹم جو استے خاص کر انسانی سسٹم اگر بکشاں تو اللہ پاک کا جو انسانی سسٹم جوڑ کو تا دنیا ہی انسانی وطی فائدہ واسطہ وطی مفاد واسطے بلے اکثریت میں تو کا جمع یک اسلامی یا مذہبی یا ریلیجیس گپی کنی تو مردم گوشن تھی کہ پرانے خیال مردم نہیں مذہب جو استی نوکے خیالی بلکہ ہرچ نسلی خیالی آیو کی نسلانچی بگر گوستے کی نسلانچی بگر تا آیو کی پتہ نہیں چکر نسلانی خیالی تو مذہبی خیال تربیتی خیالی مرچی باندھا ما گندگیں کہ میں کرا وانو گزانا گستی بلے تربیت نہیں سی ابر طور طریقہ نہیں سی نہیں دنیادی طریقہ نہیں سی مسترین مگا پتھرانے طریقہ نہیں سی بزرگانی موتی کا معاشہ نہیں ہما آجزی نہیں سی آئینی ہما محبت و مہر دوستی نہیں سی یک بیزاری میں دلی تو کا استی اے سجن جو میں دلی تو کا مارش تھا سجی جو احساسات اے سجی جو خیالات ہیں اے میں انسانیت انچی بلکہ مخلوقی جو دنیاوی مخلوق ہے جو مخلوق دنیائی انچی یک عبید یک خیالاتی جو کہ گوشن تھی کہ شیطانی خیالات میں تو کا بعض اچھی ہے کہ ماں دنیا اصول و فرائض انچی دیر رو گئی ماں دنیا جو رولز ہیں جو قدرتی رولز ہیں جو قدرتی رولز ہیں پتہ شما کہ مالک کا قدرت کب کا ہے بابا ماں ہستی قدرتی اگر بیچاری ماں ہستی دنیا ماں ہم گرنچ اور دنیا سچی قدرتی تو جو قدرتی رولز ہیں نا انچی دیر ہٹ کے وجوہات ہمشی یا یہ رزلٹ ہمشی کے ماں ہستی انسانیت انچی دیر رہتی گولی چارو کا مچھمہ ہوتی یک مزنی صوبہ یعنی کہ بلوچستان بابت اللہ کا پتران کہیں من لاتی انفارمیشن شمیری میں شیئر کرنا شمیری میں شیئر کرنا وطی بھی کمو یک علم تو کا اضافہ کرنا کہ بلوچستان جو اسی رقبہ لحاظاً چی پاکستانی سجنہ چی مستری صوبہ بلوچستان آرگوشت بھی کہ یہ 3,47,190 مربع کلومیٹر سر مشتمل ہیں ارچی کے پاکستان تقریباً 46.60 کلومیٹر یعنی کہ فیصد کلومیٹر حصہ 46.60% جو استی حصہ بلوچستانی کہلائے گی اور شی آبادی بابت اگر گب بکنی بلوچستانی آبادی بابت اگر گب بکنی تو 1998 مردم شماری مطابق بلوچستانی کل آبادی 60,60,785 تقریباً ہمیں بٹا بلے مرچی باندھا ایک محتاط اندازہ مطابق جو استی شی آبادی رستا تقریباً 19 لکھ انچی 1 کروڑ تک بلوچستان جنوبہ بحرہ عرب شمالہ افغانستان اور خیبر پختونخوا اور مشرقہ سندھ اور پنجاب اور مغربہ ایرانی اگر سرحدی لحاظاً چی بچاری تو بلوچستان 732 کلومیٹر سرحد جو استی شامل ایرانگما جوڑی اور تقریباً 1,120 کلومیٹر طویل سرحد جو اسیا افغانستانی گمائی تقریباً 760 کلومیٹر جو ساحلی پٹی 760 کلومیٹر ساحلی پٹی بلوچستان تو گئی قدرتی وسائلانچی مالا مال
بلوچستان جو استی محل وقوع لہٰذا یک اہم ترین صوبائی کہلائنی پاکستانی، یعنی کہ پاکستان ایک قدرتی وسائلہ بیچاری گما دوشی کے بلے 70 معدنیات چی مشتملی اور مطلب یک مالا مال صوبائی پاکستانی کہلائنی، بلے یک یو این جو عالمی ادارے آئیے پٹپولے مطابق، آئیے ریسرچ مطابق، آئیے سروے مطابق بلوچستان دنیا پسماندہ ترین اور غریب ترین علاقہ تو کا شمار بھی نیمہ چمشانگ ویدی کی ماں آخرکار چوچی ہے بلوچستان بازی مسئلہ مسائل مچی مگب کریں اودا خاص کر وانو گزانے گے جو یک رجحانی مرچی باندہ باز گیشی اگر بیچاری بلوچستان اسٹوڈنٹ کراچی تو کا یا اسلام آباد تو کا دومی شہرہ وانو گزانگر ہو گیا پرچار ہو گیا کیا اودا وانو گزانے گے سسٹم شرنے یا اگر بیچاری کے مسئلہ و جیڑا چیئن چی ابید اگر بیچاری کوئٹہ تو کا بازین خاص کر کوئٹہ جو موسمی لہٰذا کوئٹہ باز سردی ملکی سردی یک علاقہ اور کوئٹہ جو استی برف باری بھی اور ما اودا نی سردیاں یک مطلب سردیاں کوئٹہ بھی تنگا تو میں چاہتا کہ گیسے ادھر لوڈ شیڈنگ بھی اور خاص کر سردیے تو کا جب گیسے لوڈ شیڈنگ بھی لین نیستی اور مردم مرچی بعد بلڈنگ زانی تو کا یا فلیٹ آنی تو کا نشتگا تو درجہ حرارت مائنس درجہ حرارت جو مائنس تو کا رو گئی اسی تو کا مردم جوڑو جنجالن چی دو چارہ اسی بابتا گپ کنی اسی علاوہ جو معاشرتی چاگردی جو مسئلہ و مسائل ہے اسی بابتا گپ کنی اور اسی علاوہ خاص کر جو یک ماں بیچارے اکنومیکلی جو فائنینشلی میں مسائل ہیں خاص کر بلوچستان یا کوئٹہ تو کا خاص کر بلوچانی یا تو پورے پاکستان آستی خیر اسی بابت لاتے گپ کنی تو گولی چارو کا ماں ہوتی ظاہری بری ماں جو یک پاکستان حصہ ہیں تو ماں جو پاکستانی تقریباً پاکستانی چاہے کراچی تو کبھی بھی اسلام آباد تو کبھی بھی کوئٹہ بلوچستان تو کبھی بھی دنیا پاکستانی کو جام ہم حصہ تو کبھی بھی تقریباً اڑو جنجالن چی دو چاری چاہے تعلیمی ادارہ وبان چاہے اگر پسماندہ علاقہ ہے نہیں نام بگرین چونکہ مامارو چی گو کہ تعلیمی ادارہ تو موجود ہیں بلی ادارہ ان تو کا تعلیم نیستی ٹیچرز استا خاص کر آئینی یک معاوضہ ہی رو گئی خاص کر آئینی تنخواہ رو گئے بلی ٹیچرز جو استی مارا مہیا نبا میں علاقہ ان تو کا سکولز جو اسی رننگ تو کا نیا ایکٹیو نیا اور ہر چیز مسئلہ و مسائل واسطہ یک نہ ایک ادارہ گورنمنٹ تو کا علمہ موجود ہے ہر چیز مسئلہ مسائل واسطہ چاہے معاشرتی بھی قانونی بھی ہر چیز بھی بلے ادارہ ایکٹیو نیا چی ایکٹیو نیا اگر ایکٹیو آن تو آئینی جو اگر آئینی مردم ہستے یعنی ورکرز ہستا تو ایکٹیو چیئے نیا تو اسی تو کا ناہلی کئی میں عوامے گی یا کہ گورنمنٹے گی کہ گورنمنٹی نیمگان چی تو یہ چیز جوڑ بیتا لیکن یہ رننگ تو کئی کار مرز چیئے نہ بے گئے اسی بابت مرچی لاتی سوال جس کنی وطی مہمانہ چی مرچی بے شک میں خاص شخصیتی ہمگرن چی اور میگما ہواری اور میگما شامل بھی بلے آئین چی پیسا گولی چارو کا وحدت کا کسانی بریک زیری کسانی بریک پدا شمیدی مساڑی بھی میں گم بیتا واشد کے گولی چارو کا انجو کی بریکان جی ساریہ من ایک بلے ایک کسانی وتی ایک پٹپولی شمیدی ما درشان کو اور آخری منی الفاظ ہمشہ کے قدرتی وسائلن چی مالا مال بلوچستان ہر چی کے یک بعض صوبہ لہٰذا یک بعض اہمی درجہ داری پاکستانی بلے یک ریسرچ یک پٹپولے ردائی میں پتہ شمارا کچھ گئے کہ یو این عالمی جو ادارے آئیے سروے مطابق دنیا غریب ترین اور پسماندہ ترین علاقہ ہے تو کا بلوچستان کہتی اسی بابتا مرچی ما گپ کنی اور اسی بابتا لاتی مارا انفارمیشن دا لاتی مارا سرپدی دنتی چیا بیگی میں نہ اہلیے گورنمنٹ نہ اہلیے کئی نہ اہلیے بچا جو میڑو جنجالہ جو مسئلہ و مسائلہ مرچی اسی بابتا گپ کنگی واسطہ میگما ہمراہ داری کنگی واجہ عبدالمتین اخنزادہ
अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, वाजह बाबता कसानी गप्पी गोशा की वाजह जो अस्ती QDM कोयटा डेवलपमेंट महाजेतु गुमा हम ग्रंची और समाजी कारकुनी और बाज़ अगर आई बाबता अगर वाजह वट डिटेल गुशी तो आप बहते. अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि QDM की तफसील हमें बता दें ताकि हम भी समझ सकें ये जो कोयटा डेवलपमेंट महाज है उसके बारे में थोड़ा सा बयान करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया मैडम आपके पूरी टीम का. जी. कोयटा डेवलपमेंट महाज अमलन जो रिवायती सियासत रही है कोयटा में, जी. अगर हम कहें कि वन यूनिट टूटने के बाद या बलूचिस्तान सूबा बनने के बाद, जी. उससे पहले जो कोयटा की माजी है वो कोयटा एक साफ़ सुथरा शहर था और ख़ूबसूरत शहर जिसे हम लिटिल पेरिस या के नाम से भी याद करते थे, और लोग पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी आते थे उसे देखने के लिए, वहाँ रहने के लिए. लेकिन बदकिस्मती से 70 के बाद जब से ये सूबा बनाया बलूचिस्तान, उसके बाद ज़ाहिर है कि एक ही शहर है इस वक्त तक भी कोयटा में 2022 के अंदर भी कोई दूसरा शहर हम डेवलप नहीं कर सके हैं. लेकिन वो एक शहर जो है उसकी नवियत या उसकी सूरत जो है बहुत बुरी हो गई. उसके चारों तरफ आबादियाँ बढ़ गई लेकिन उसका मास्टर प्लान अब तक नहीं है. और उसके अंदर जो डेवलपमेंट का काम है वो इंतहाई नाक़िस है और वसाइल का ज़िया इतने बड़े पैमाने पे होता है. इस वक्त कोयटा की 30 लाख आबादी है और बलूचिस्तान के 1.5 करोड़ इंसानों का, 2.25 करोड़ इंसानों का तमाम सूबे का मरकज़ जो है वो माली तौर पे भी, तिजारती तौर पे भी, हेल्थ और इलाज की सहूलत के लिए भी और तमाम इंसानी ज़रूरियात के लिए मकरान से लेकर जोब तक या चमन से लेकर डेरा बुगटी तक, नसीराबाद तक, खुशदार तक, तमाम लोग जो है वो मर्द और ख़वातीन वो कोयटा आते हैं. लेकिन कोयटा के अंदर कुछ डेवलप नहीं हो सका. कोयटा की ओनरशिप भी कोई नहीं लेता है. सबसे बड़ा मुश्किल सवाल ये है जिस शहर में लाखों इंसान रहते हैं, जिससे 1.5 करोड़ लोग इस्तिफ़ादा करते हैं, उसका कोई वाली वारिस, कोई मालिक बनने के लिए भी तैयार नहीं है. इस पस मंज़र के साथ कि जो हमारी रिवायती सियासी पार्टियाँ हैं और डेवलपमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं वो अमलन कोयटा के अंदर नाकाम हुए हैं. तो हम ख्याल दोस्तों ने मिल के, नौजवानों ने, उसमें ख़वातीन है, नौजवान है, सियासी वर्कर्स है, समाजी लोग है, अच्छा जो एक अहल दानिश है जो चीज़ों के मतलब सोचते हैं तमाम मराहल के अंदर, उन पे मुश्तमिल हमने एक डेवलपमेंट के एक नए विज़न और एक नए सोच को मुतारिफ करने के लिए कोयटा डेवलपमेंट महाज रखा है कि हम कहते हैं कि कोयटा को हम ऑन करें. कोयटा के सब लोग जो है इसका इकरार करें कि ये हमारा शहर है, इसको साफ़ रखना, इसको ठीक रखना. इसके और इसका सबसे जो बेसिक पॉइंट जो मुझे पसंद आया वो है कि किसी भी नस्ल या किसी भी कौम या किसी भी ज़बान से वाबस्ता हो आपके पास आ सकता है. इसमें कोई कैदियत नहीं है, इसमें कोई कैद नहीं है. हम तमाम मसालिक से, नस्ल और तासुब से ऊपर उठ के हम कहते हैं बल्कि आपको समाजी खिदमत के अंदर मज़हब से भी ऊपर उठ के आना होगा. आपकी जो क्रिश्चियन बरादरी है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उससे बतौर इंसान आप ट्रीट करें. कुछ जाके हम खुद इस्लाम के अंदर आपस में लड़ पड़े हैं, फिर अपनी कौम के अंदर लड़ पड़े हैं. तो ये जो नफ़रतों की एक दुनिया है, तासुबात की एक दुनिया है, उसने में यहाँ तक पहुँचाया कि हमारी समाजी तरक्की रुक गई. असल में बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है सर, अगर मैं इसको उजागर करूँ तो तासुबी जो अनासिर हैं हमारे बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है. तासुबी सोच के लोग बहुत ज़्यादा हैं और इसमें कोई मीर है तो कोई, अगर सिर्फ बलोचों की बात करूं क्योंकि मेरी वाबस्तगी सिर्फ बलूचिस्तान में बलोचों से ज़्यादा होती है, तो कोई मीर है तो कोई रिंद है तो कोई मैंगल है तो कोई क्या है, लेकिन सब अपने 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 एक दायरे में, सब में पठान भी आपस में लड़ रहे हैं, काकड़ है या चगजी है, जहाँ यहाँ मीर और रिंद और टकरी है वहाँ पर दूसरे सिलसिले हैं ना. बिल्कुल. ये सबसे बड़ा अभी जो मसला चल रहा है बलूचिस्तान में. खैर ये तो एक अलग एक डिबेट है और एक अलग बहस है. लेकिन अगर हम ये आपको कहें कि आपने जैसे कहा कि कोयटा में जो कारकर्दगी है उसमें थोड़ी सी कमी है, यानी कि अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें, सफाई सुथराई के बारे में बात करें, इदारे, तो मैं हमेशा कहती हूँ आप तो बहुत रायत के अल्फाज कहते हैं कि थोड़ी सी कमी है. कुछ नहीं है.
دیکھیے کوئٹہ میں بلا شبہ کروڑوں نہیں اربوں روپے سالانہ ہیلتھ پہ خرچ ہو رہے ہیں. بالکل کوئٹہ کے اندر کسی فرد کا علاج نہیں ہو پاتا ہے. نہیں ہو. کوئٹہ کے جو 2 بڑے ہسپتال ہے یا 5 ہسپتال ہے سرکاری, وہ آپ سول ہسپتال چلے جائیں تو ابھی ایک صوبائی وزیر نے اسمبلی کے اندر کہا ہے کہ میں اپنے ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا ہوں, اگر ایک مریض کے پیچھے اپنے حلقے کا وزیر آتا ہے, چاہے وہ اچھا ہے برا ہے لیکن ایک کام میں بہرحال وہ شریک رہا ہے, تو وہ کہہ رہے کہ وہاں نہ واش روم جو ہے وہ استعمال کا قابل ہے, نہ وہاں آپ کو ادویات ملتے ہیں, نہ آپ بی ایم سی چلے جائیں اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر ادیب رضوی کوئٹہ آئے تھے کراچی سے, اس نے کہا اگر مجھے یہ بلڈنگ آپ دیں تو میں بلوچستان کے ساتھ پورے افغانستان کا بھی یہاں علاج کر سکتا ہوں. اچھا اس کے اندر ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں. جی بالکل. وہ کروڑوں روپے اربوں روپے جو ہے وہ ماہانہ لیتے ہیں تنخواہوں کے مد میں, لیکن ہم اتنا ظلم کرتے ہیں اپنے انسانوں کے ساتھ. دیکھیں جب آپ دوسرے انسان کا خیال نہیں کریں گے, اور وہ بھی ہیلتھ کے شعبے میں, یہی حال ہمارے یہاں ایجوکیشن کا ہے نا. کوئٹہ کے اندر 100 کے قریب بلکہ 100 سے اوپر ہائی سکولز ہے, خوبصورت بلڈنگز ہے, بڑے بڑے احاطے ہیں ان کے, اچھے ہیں, لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں درجنوں بچے ہوتے ہیں. بالکل اس بارے میں بات کریں گے, لیکن اگر ہم کوئٹہ کا جو مین ہاسپٹل ہے بی ایم سی ہے, جہاں پہ ایک غریب طبقہ جاتا ہے, ظاہری بات ہے جو پرائیویٹ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ گورنمنٹ کی طرف جاتا ہے, اور ہاسپٹل ڈاکٹرز یعنی کہ خدا کے بعد اگر محافظ انسان کسی کو مانتا ہے تو وہ انہی ہیلتھ کے اداروں کو یعنی کہ ڈاکٹرز اور ہاسپٹل میں جا کے خود کو باقاعدہ محفوظ محسوس کرتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے, میرا خود کا ایکسپیرینس ہے, ایک تو صفائی ستھرائی کا بالکل بھی سر خیال نہیں ہے, ایسا لگتا ہے کہ جانور یہاں پہ آ کے یہاں پہ جانور ہی رہتے ہیں, اور نہ ہی عوام کی طرف سے نہ ہی ہاسپٹل کی طرف سے. دوسری بات, آئے دن وہاں پہ ڈاکٹرز کا احتجاج, ان کی احتجاج جاری ہے, لیکن وہی ڈاکٹر جا کے پرائیویٹ اداروں میں بیٹھ کے اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن اور یہاں سے سیلری بھی لے رہے ہوتے ہیں, ان کی پیمنٹ بھی جاری ہے, ان کی سیلری بھی جاری ہے, لیکن مریض جو وہاں پہ آتے ہیں وہ بہت مایوس اور بہت مشکلات کا شکار ہیں. دیکھیں ایک تو ہمارا اخلاقی جو پیمانہ ہے, رویہ ہے, وہ بہت کمزور ہو گیا. جی اگر میں کہیں ڈپٹی نہیں کر سکتا ہوں, وقت نہیں دے سکتا ہوں, تو مجھے اخلاقی طور پہ پھر وہاں سے تنخواہ اور مراعات نہیں لینی چاہیے. نہیں لینی چاہیے. جب میں سرکار سے پورا تنخواہ لیتا ہوں, ہر سال ایسوسیشنز بنے ہیں, مافیاز کی انہوں نے شکل اختیار کی ہے, تعلیم کے شعبے میں بھی, ہیلتھ کے شعبے میں بھی, کوئٹہ میونسپل کارپوریشن کے اندر, واسا کے اندر, تمام محکموں میں, اور ان کی اتنے مضبوط یونینز ہے مافیاز کی صورت میں کہ وہ اپنے آدمی کو کام کے لیے بھی نہیں ابھارتے ہیں. آپ کام نہ کریں, آپ جس شعبے میں ملازم ہیں, جہاں آپ ڈیوٹی کرتے ہیں, آپ کے پیچھے ایک پوری یونین مافیا کڑی ہے, وہ آپ کو تحفظ بھی دیتی ہے بیجا, اور وہ ہر سال آپ کے لیے بجٹ میں اضافی رقومات بھی ڈلواتے ہیں, ہر سال ان کی تنخواہیں انکریز بھی ہوتے ہیں, نت نئے مراعات جو ہے وہ چاہتے ہیں. دیکھیں ایک غریب قوم کے وسائل اگر اس طرح ضیاع ہو, یہ ملازمین کا حال ہے. اس کے اوپر آپ آ جائیں نا سیاسی کارکنان کے پاس, ٹھیکیداروں کے پاس, ان کی جو کرپشن کی صورتحال ہے نا, کہ ہمارے یہاں ترقیاتی کام صرف مئی اور جون میں ہوتا ہے, یعنی بلوچستان میں یا اس کی جو مین شہر ہے کوئٹہ, وہاں حالت یہ ہے کہ 10 مہینے لوگ سارے افسرز ہاتھ پہ ہاتھ درے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اپنی موج مستیاں کرتے ہیں. 2 مہینے کے اندر وہ پورا بجٹ ان کے ذمہ ہے کہ انہوں نے رف اس کو یوز کرنا ہے. اور اس لیے ظاہر ہے بلوچستان کے پاس اگرچہ وہاں سونا ہے, وہاں ساحل کا ہے, وہاں زراعت ہے, وہاں لائف سٹاک ہے, وہاں ہم وسط ایشیا تک جا سکتے ہیں, ہمارے پاس معدنیات کی ایک بہت بڑی دنیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جب تک علم نہیں ہے تو وہ اپنے سونا کا کوئی ادراک نہیں کر سکتے ہیں. ابھی تک ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ میں ہمارے پاس سونا کتنا ہے. پچھلے 50 سالوں میں, خاص کر ابھی جو 20 سال گزرے ہیں جس میں ریکارڈنگ کے اندر ہمیں عالمی جرمانے تک تو ہم پہنچے ہیں, لیکن ہمارے پاس یہ اسکل نہیں آیا ہے, نہ بلوچستان سے نہ وفاق سے, کہ ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ یہ سونا کتنا ہے. ہم سیندک میں نہیں کر سکے ہیں, پچھلے 40 سال ہو گئے یا 50 سال ہو گئے. چائنا کے پاس ایگریمنٹ ہے, ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ کتنا وہ ہے. اچھا خود جو سوئی گیس ہے ہمارے یہاں, سوئی سے اس سے جو حالت ہے, دیکھیں جو ہمارے پاس جو ریئل سورسز ہے وہ ایگریکلچر ہے, وہ لائف سٹاک ہے, وہ فشریز ہے, ہم اسے ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں, اسے خراب کر رہے ہیں. اب دیکھیں گوادر کے اندر جو صورتحال ہے, پوری تحریک ہے, اس کی بنیاد یہ ہے کہ گوادر کے ماہی گیر کو اپنے تنگ کیا. اچھا جو زراعت کے لوگ ہیں, جو چاہے وہ کھجور کا ہو, کیلے کا ہو, سیب کا ہو, جو بھی زراعت کی چیزیں ہیں, اس کو آپ کوئی ریلیف اور پیکج نہیں دیتے, ان کے وسائل آپ ضائع کرتے ہیں. وہ سارے ملازمین یا ٹھیکیدار یا ایم پی ایز یا وزراء یا پارٹیاں ہی ہڑپ کر جاتے ہیں.
وہ جب لائف سٹاک تو کوئی ترجیح نہیں ہے نا، حالانکہ دنیا لائف سٹاک کے اندر مالداری کے اندر بہت زیادہ کماتی ہے. سیاحت کے اندر ہمارے یہاں کوئی ویژن نہیں ہے کہ ہم اپنے پہاڑ کو بھی ظاہر ہے لوگ اس وقت خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں تو لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن جتنے تھوڑے بہت وسائل ہمیں ملتے ہیں جو بھی ظاہر عوام کی ٹیکس ہے نا، پیسے کی اور سے کوئی پیدا تو نہیں ہوتے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں اپنے پروگرام کے ذریعے سے کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا، یعنی کہ ہمارا پی ایم، ہمارا پرائم منسٹر، ہمارا سی ایم، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی جو گورنمنٹ سے وابستہ ہے وہ ہمارے کارکن ہیں. ان کی سیلری ہم سے جاتی ہے، ان کی جو تنخواہ ہے وہ ہم سے جاتی ہے، ان کے مالک ہم ہیں، لیکن ہم یہاں پہ جو ہے مالک نہیں. ہمیں ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کا، نہ کہ بلوچستان میں، اگر کراچی کی بات کروں کیونکہ دونوں شہروں سے میری بہت وابستگی ہے، تو میں جب گورنمنٹ کے کسی ادارے میں اپنی سہولیات کے لیے جاتی ہوں تو مجھے ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا اگر میں کچھ بولتی ہوں لیکن عام بندوں کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی ہی نہیں ہے، وہ شہری ہی نہیں ہے، وہ ملکی ہی نہیں ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، اور اداروں پہ تو ایسے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جن کو علم و تعلیم سے جن کا دور دور تک کوئی وابستگی. ہم نے جو کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ ہے QDM، اس کے اندر ایک بنیادی ویژن یہ رکھا ہے کہ ہم عوام کو اویئر کریں. بالکل، ہم تمام طبقات کو آگاہ کریں کہ ترقی جو ہے وہ آج کے عالمی سٹینڈرڈ کے مطابق آپ کا حق ہے. جی، اگر آپ کے آس پاس ممالک جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم بہت دور نہیں جاتے ہیں نا، یورپ کا، مغرب کا. ایران کیوں ڈیولپ ہوا ہے؟ چاہے وہاں مذہبی حکومت ہے، سیاسی ہے، کسی ایک قبیلے کا ہے، پارٹی کا ہے، لیکن ڈیولپ ہوا ہے ہمارے سامنے. ہمارے بچے نوجوان جاتے ہیں وہاں مزدوری کے لیے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ملک ہے. ہمارے سامنے پچھلے 20-25 سالوں میں ترکی ڈیولپ ہوا. یہ کیسے؟ افغانستان کے اندر بہت ساری چیزیں جنگ کے باوجود ہم سے اچھے ہیں نا. اپنی طاقت کو پہچانتے ہیں، عوام اپنی طاقت کو جانتے ہیں. یہاں مشکل یہ ہے، دیکھیں ہمارے یہاں جو فلرز ہے اسٹیٹ کے نا، جی، ہم میڈیا سے شروع کر لیتے ہیں نا. میڈیا ہے، عدلیہ ہے، فوج ہے، بشمول جو ریاستی مشنری ہے، انتظامیہ ہے، وہ ان تمام اداروں کے پاس جو ہے وہ عوام کے ٹیکس سے ایک فرد بزنس کرتا ہے، ایک مزدوری کرتا ہے. تو عوام محنت مزدوری کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے، پیسے جمع ہوتے ہیں نا. وہی ملازم کھڑا ہو کے ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے. یعنی ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جو پالیسی سازی ہے، یہ جون کا مہینہ ہے، بجٹ ہے، بجٹ کے اندر تمام طبقات اپنے مراعات لینے کے لیے تو یکسو ہے. جی، وہ ہڑتال بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، اپنے لیے قانون سازی بھی کرتے ہیں، لیکن عوام کا کوئی بھلائی نہیں سوچتے. اچھا، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ کا میں نے سوشل میڈیا میں تقریباً میں نے پوسٹ دیکھے ہیں، کل رات کی بات ہے، تو بجٹ پہ آپ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں. تو بجٹ کا ایک تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا کنیکشن ہے ملک کے ترقی کے لیے یا عوام کی سہولیات کے لیے بجٹ کا کیا کردار ہے. اور آپ کو میں نے دیکھا آپ کافی، میں نے کچھ پڑھا ہے لیکن سننے میں زیادہ یقین رکھتی ہوں، اس لیے آج کل ویسے سننے کا زمانہ ہے نا، پڑھنے کا کم ہو رہا ہے. دیکھیں بجٹ تو ایک سالانہ میزانیہ ہے اگر معاشروں کا، حکومتوں کا. جس طرح ہر فرد جو ہے وہ اپنی جیب کا بجٹ بناتا ہے، ہر خاتون جو ہے وہ اپنے گھر کے متعلق سوچتی ہے، ہر فرد اپنے دفتر کے، اپنے کمپنی کے متعلق سوچتا ہے. تو معاشروں کے لیے، سوسائٹی کے لیے تو جو حکومتی بجٹ ہے، ہماری حکومتیں جیسے بھی ہے، جس طرح ہے، لیکن وہ ہمارے تمام ٹیکس کو، تمام وسائل کو، تمام رینیو کو، آمدنی کو اکٹھا کر کے اس کو سالانہ ایک بنیاد پہ تقسیم کرتی ہے. اچھا، اس سے ہم اویئر نہیں ہیں، اس سے عوام کا کوئی تعلق ہی نہیں بنا ہے. انہوں نے اتنا مشکل الفاظ میں ایک گورکھ دندہ بنایا ہے، حالانکہ یہ عوامی وسائل ہے، اس کا عوام کی رائے ہونی چاہیے. یہ جو بیوروکریسی بیٹھ کے ہمارا ایک مشکل یہ ہے نا، جو سیاسی پارٹیوں کا سٹرکچر ہے یہ 50 سالہ یا 70 سالہ پرانا ہے. بالکل، ان کے پاس جو نئی دنیا ہے اس کا اپروچ نہیں ہے. وہ اویئر نہیں کرتے ہیں عوام کو، وہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں کہ ہم ان محاذوں کو، ان ڈیولپمنٹس کو، ان دائروں کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اچھا، MPs کا، سیاسی پارٹیوں کا نمائندگان، جس طرح ہمارے یہاں ووٹنگ کا سسٹم ہے، وہ اپنی ایک الگ بحث ہے، انتخابات کس طرح ہوتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ جس فرد کو میں اور آپ ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں، وہ آ کے بڑے کلب میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ جہاں کرپشن کے سارے راستے جاتے ہیں، وسائل کے ضیاع کے سارے جاتے ہیں، وہ عام آدمی سے رشتہ کٹ کر کے وہ بڑے کلب میں شامل ہو جاتا ہے. بالکل، پھر وہ اپنے لیے مراعات چاہتے ہیں، اپنے لیے سہولیات چاہتے ہیں. دیکھیں عام آدمی کے پاس اگر وہ ملازم نہیں ہے، اگر وہ سیاستدان نہیں ہے،
بدبختی سے پاکستان میں. اگر وہ بیوروکریٹ نہیں ہے, اگر وہ بڑے طبقات میں شامل نہیں ہے, یہ جو 4-5 اشرافیہ کے ظالموں کے کلب ہے بڑے بڑے ہمارے عوام کو چوسنے کے, اگر میں اور آپ اس کے ممبر نہیں ہیں تو مجھے ظاہر ہے کہ عام عوامی روڈ پہ جانے کے لیے روڈ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا. میں جب بیمار ہوں یا میرا بچہ بیمار ہو تو سرکاری اسپتال جو ہے اسے تو صاف ستھرا یا علاج کا مناسب ہونا چاہیے. میرا بچہ یا بیٹی اگر اسکول جانے کی اس کی عمر ہو جائیں تو میرا گلی میں جو اسکول ہے, چاہے پرائمری ہے, گرلز ہے, مڈل ہے, ہائی ہے, اسے تو اس قابل ہونا چاہیے نا. مشکل یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں, ابھی ہم پارکوں کی بات تو نہیں کرتے نا, ہم نئی دنیا کی ٹیکنالوجی کی بات تو نہیں کرتے ہیں, ہم بچوں کے حقوق کے, خواتین کے حقوق کے, جو بیسک ضروریات ہے. اب دیکھیں آپ نے کوئٹہ کی بات کی نا, بی ایم سی کا, آپ سول اسپتال چلے جائیں تو میں کہتا ہوں نا, سول اسپتال جو کوئٹہ ہے اس کی عمارت اس وقت بلا شبہ کروڑوں روپے کی مالیت کی, اور اس پہ سالانہ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ عوام کے پیسے اٹھا کے اربوں روپے خرچ کرتے ہیں. اس کا بجٹ ہے, اس کا بجٹ ہے, خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ الگ بات ہے, لیکن اس کا بجٹ ہے. ظاہر ہے وہ لے جاتے ہیں نا. بجٹ تو ہمارے یہاں جس طرح وسائل کا ضیاع ہے, یہ سب سے بڑا المیہ ہے, غور و فکر کرنے والی بات ہے. اس کے مقابلے میں اسی سول اسپتال کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ایک پلازے کے اندر, چاہے وہ 1500-1800 فٹ کا ہو یا 2-3 ہزار 5,000 فٹ کا اسپتال بن جائے تو بڑی بات ہے, وہ کامیاب ہے, وہ چلتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو کروڑوں روپے کی ایکڑوں پہ مشتمل کوئٹہ شہر کے وسط میں پراپرٹی ہے عوام کی, اس کی حالت جو ہے دیگرگوں ہے. یہی حالت اسکولوں کا ہے. تو یہ جو مافیاز ہے, انہوں نے ایک جان بوجھ کے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا ہے کہ جس میں ان کے مراد بڑھ رہے ہیں اور عام آدمی کا وہ خون چوس رہے ہیں, اور اس کے پاس جو کم سے کم وسائل یا ریلیف ملنا چاہے اس کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. لیکن سر اگر ہم بلوچستان کی یا کوئٹہ کے بیسک جو پولیٹیکل جو شخصیات ہیں ان کی بات کریں تو ہم تو بھائی وعدوں پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں تقریباً اپنے بلوچستان کے بھائی بہنوں کو کہہ رہی ہوں کہ ہم تو تقریباً مسلسل جو کیے ہوئے وعدے ہیں, اور ایک ہی شخص ہے جو ہر 5 سال بعد یا ایک مدت کے بعد ہم سے وعدے کرتا ہے, اور ہم یقین کر کے انہی کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے ہمیں جو ہے احتجاج کرنی پڑتی ہے, ہمیں سڑکوں پہ نکل آنا پڑتا ہے, ہمیں ہڑتال کرنی پڑتی ہے. تقریباً میں نے ابھی جو کوئٹہ کی حالت دیکھی, میں لاسٹ ٹائم وہیں پر تھی, تو ایک ہاسٹل ہے بی ایم سی کے ساتھ جو ہاسٹل ہے, گرلز ہاسٹل ہے, تو وہاں پہ بہت بڑا احتجاج ہوا تھا. وہاں پہ تقریباً لوگ سڑکوں پہ, میرا گھر وہیں پہ تھا, تو سڑکوں پہ انہوں نے سڑک بالکل بند کر دیا تھا. پولیٹیکل شخصیات تو وہاں پہ موجود تھے, لیکن ان کی جو مانگیں تھی, کیونکہ سردی کا موسم تھا, ہیٹرز نہیں ہیں, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, اور یہاں سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ گرلز ہاسٹل ہے. اور یہ سب چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں تعلیمی اداروں کے ساتھ, جہاں پہ ہم بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, تو ہمارے بچے وہاں پہ رو رہے ہیں, ہمارے بچے وہاں پہ تقریباً بہرروی کا شکار ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہماری بھی تو تھوڑی سی نااہلی ہے نا سر. جی ظاہر ہے, دیکھیں عوام کو اگر آپ اپنی مشکلات کے گرداب میں پھنسا کے رکھے تو ایک فرد صبح سے نکل کے شام تک وہ اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا ہے. اگر اسے علاج, دیکھیں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ علاج اسے مناسب علاج فری ملے, وہ اسے مہیا نہیں ہو سکتی ہے. تعلیم ایک بنیادی حق ہے, سرکاری ادارے موجود ہیں, ان کے پاس وسائل ہے, ان کے پاس بہت اچھی جگہ ہیں, ان کے پاس بہت, یعنی میں جو ہمارے ملازم دوست ہیں, ہم ان کا وہ نہیں کرتے, ان کے پاس بہت سکل ہے, بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, لیکن یہ جو ورکنگ کا ایک توانائی ہے یہ ٹوٹ گیا ہمارے یہاں. اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس میں پارٹیاں شامل ہیں, یعنی میرٹ کو توڑنے میں ہمارے سیاسی پارٹیوں نے کردار ادا کیا. دیکھیے مجھے بتایا گیا ایک موقع پہ بریفنگ میں کہ کوئٹہ کے اندر جو پانی کی فراہمی کا ادارہ ہے واسا, اس کے اندر اتنے ملازمین بھرتی کیے گئے ہیں, وہ میں نے اور آپ نے کیا نا, کبھی میرے پارٹی کا وزیر تھا, کبھی آپ کے پارٹی کا وزیر تھا, وہ اپنے لوگوں کو انہوں نے اس بنیاد پہ بھرتی کیا کہ ہمارے یہاں صرف ایک ہی بات ہے کہ آپ اپنے ورکر کو, اپنے بھائی کو لا کے سرکار کے ڈپارٹمنٹ میں بٹھا دیں, اور اسے دوسری بات نہیں کہنی ہے کہ اگر آپ یہاں سے تنخواہ لیتے ہیں تو آپ نے یہاں 8 گھنٹے کام بھی کرنا ہے. وہ اپنے محلے کا, اپنے علاقے کا پانی کا سسٹم بھی ناکارہ بناتے ہیں, وہ گیس کا بھی کرتے ہیں, وہ جو امن امان کا مسئلہ ہے اس کو بھی خراب کرتے ہیں, صفائی کو بھی خراب کرتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں یعنی کام کی توانائی ہے, یہ بحیثیت قوم ہم اس کو فالو نہیں کر سکیں, اس کو توانا نہیں کر سکیں. اس لیے ہم نے اپنے یہاں یہ رکھا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم محلوم کے اندر, ہم گوٹوں کے اندر ہم ان کو شعور دیں, اور ان لوگوں کو کہیں کہ وسائل آپ کے ہیں, اسپتال آپ کا ہے,
اسکول کی اونرشپ میں روز یہاں پہ بیٹھ کے ان کو مجھے لینی چاہیے. دیکھیے میرے محلے کے اندر جو اسکول ہے سرکاری اسکول کے معنی ہے کہ وہ مشترکہ اسکول ہے. اچھا اس بات پہ آئیں گے کہ ہر ایک علاقے میں ایک سرکاری اسکول موجود ہے, وہاں پہ ٹیچرز بھی رجسٹرڈ ہیں, وہاں پہ ان کی سیلری بھی جا رہی ہے گھر میں بیٹھے. میں تو حیران ہوں بلوچستان کے ان ماں بہنوں پر, ان ٹیچرز پر, ان اپنے بھائیوں پر جو بلوچ ہیں, جو پٹھان, اگر میں بلوچ کہوں پشتون کہوں جو بھی کہوں, جو بلوچستان کا حصہ ہے, لیکن وہ سیلری تو لے رہے ہیں گورنمنٹ سے, لیکن خود جا کے ان بچوں کو پڑھا نہیں رہے. وہ دوسرے علاقے میں مقیم ہیں اور وہی لوگ پھر اٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں جو ہے وہ تعلیم صحیح سے بچوں کو, یعنی کہ تعلیم کا بھگتان چل رہا ہے. لیکن اگر میں بولوں کہ یہ بھی ہمارے علاقوں میں اگر سرکاری اسکولز موجود ہے, چاہے وہ بلوچستان کو کوئی بھی علاقہ ہو, تو وہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ وہ اسکول رننگ پہ نہیں ہے, تو یہاں پہ بذات وہاں کے علاقی لوگ وہ خود کچھ کر سکتے ہیں ایسا اقدام کہ وہ اسکول چل پڑے, یا کوئی ایسا, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, میرے خیال سے آج کل تو منٹوں میں آپ اپنی بات دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. سوشل میڈیا نے یہ آسانی کی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں تو عمومی طور پہ اس کا استعمال, اگر آپ کسی ٹیکنالوجی جیسے اس کا مثبت استعمال جو ہے وہ معاشرے کو نہ سکھا سکیں, تو ہمارے یہاں اس کا ایک منفی تاثر بن گیا ہے. میں عموماً کہتا ہوں یہ الگ موضوع ہے کہ اس میں ہمارے جو خاندان کے بڑے ہیں, جو مذہبی لوگ ہیں, جو سوشل لوگ ہیں, ان کی کمی ہے. اگر وہ اس کی افادیت جو ہے وہ جمعوں کے خطبوں میں, گھروں میں, بیٹھکوں میں, شادیوں کے محفل میں, غم کے محفل میں, خوشی کے محفل میں بیان کریں کہ ٹیکنالوجی سے ہمیں بہت ساری آسانیاں آ گئی ہیں نا. وہ ظاہر ہے کہ مشین ناانصافی نہیں کرتا ہے نا, آپ اس میں جو فیڈ کریں گے وہی سافٹ ویئر آپ کے لیے احسان کے درجے کا ایک جو ہے وہ ورکنگ کرتا ہے. بات منٹوں میں دنیا تک پہنچ تو ابلاغ کا اتنا ذریعہ ہے کہ آپ اس پہ مومنٹ جو ہے وہ آرگنائز کر سکتے ہیں, آپ احتجاج کر سکتے ہیں, آپ اس میں ایک بہتری لا سکتے ہیں. اس لیے ہم کہیں گے اپنے شہریوں سے, اپنے دیہاتوں سے, دیہات میں رہنے والے دوستوں سے, لاکھوں لوگوں سے کہ ہمیں اٹھنا ہوگا. دیکھیں ہم نے اپنے مومنٹ کے اندر یہی رکھا ہے کہ ہم کسی فرد کو ہٹ نہیں کرتے ہیں, بالکل ہم سسٹم کو ہٹ کرتے ہیں. ہم جو ادارے کی کارکردگی ہے, اگر ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کسی ڈاکٹر سے ذاتی غرض نہیں ہے, کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اگر ہے بھی کسی کا, میرا اور آپ کا, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے اجتماعی محاذ پہ ڈسکس نہیں کریں. یہ یعنی اجتماعی اخلاق کے خلاف ہے. اگر آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہر استاد ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اون کریں اس اسکول کو. استاد, ہر وہ ڈاکٹر جو اپنی ذمہ داری کو اون کرتا ہے. اور اب اس اون کرنے کے ساتھ دیکھیں یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے نا. ہمارے یہاں خرابی تو اب بہت زیادہ ہو گئی نا. اب تو بہت زیادہ. اس خرابی کے اندر جہاں اس طبقے کا کردار ہے, وہاں معاشرے کے دیگر طبقات کا بھی ہے. اگر ایک محلے کے اندر 100, 200, 500 گھر رہتے ہیں تو ان کا ایک اجتماعی سسٹم نہیں ہے. وہ قوم کے بنیاد پہ, مسلک کے بنیاد پہ, زبان کے بنیاد پہ, رنگ اور نسل کے بنیاد پہ تقسیم ہے. میں نے اپنا دڑا بنایا, آپ نے اپنا بنایا. اس کے نتیجے میں حالت یہ ہے کہ ہمارے جو اجتماعی سروسز کے ادارے ہیں وہ سارے ناکارہ ہو گئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو ان نفرتوں سے, ان تعصبات سے اوپر اٹھائیں. دیکھیں اگر ہم کوئٹہ کوئی فوکس کر کے ڈسکس کریں تو کوئٹہ پچھلے 50 سالوں میں بہت خراب ہوا ہے. بہت خراب. اس میں یہ نعرے تو مقبول ہوئے ہیں کہ یہ پشتون ہے اور یہ بلوچ ہے. نہ بلوچوں کے ہاں سہولت ہے, نہ پشتونوں کے یہاں ہے. اس کے ہاں تو اقلیت جو ہے وہ بیچارے لاوارث بن گئے. اس میں ہزارہ قتل ہو رہے ہیں. اس میں آپ نے ہندوستان کے لوگوں کو قتل کیا. اس میں آپ نے دیکھیں کیسے آپ ایک زندہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ ایک لاتعلق انسان کو, جس کی کوئی گناہ نہیں ہے, وہ کسی جرم میں شریک نہیں ہے, آپ اسے روڈ پہ قتل کرتے ہیں. ہمارے دین نے تو کہا ہے نا, ہمارے اخلاقیات تو یہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ تو خیر پورے پاکستان میں ہم نہیں کر سکتے نا. یہ تو پورے پاکستان میں, اگر کراچی شہر کو بھی ہم اس مسئلے میں لے لیں تو کراچی شہر میں ایک وقت تھا جب ہمارے بھائی جب باہر جاتے تھے, میں اپنی بات کر رہی ہوں, تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ زندہ واپس آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. اور ہر فرد باہر جاتے ہی کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھ کے جاتا تھا. تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاکستان کا جو ایک کلچرل ویلیو ہے وہ ہم کھو چکے ہیں. اور یہ مسئلہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا. یہ جو جان کی سیکیورٹی نہیں ہے, ہماری مال کی مال کو تو چھوڑے, جان کی سیکیورٹی نہیں ہے. یہ اصل میں ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جو ہے نا محافظ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو میں اپنا دروازہ بند کر دیتی ہوں, میں اپنی زبان کو سی لیتی ہوں کیونکہ میرے ساتھ نہ ہو, لیکن
ایک کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ دوسرا بھی انتظار کرے, 100 راستے وہ کھول دیتے ہیں, باری اس کی بھی آئے گی. تو یہ ایک مجموعی طور پہ خیالات ہیں, اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے, لیکن یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. لے سکتے ہیں سر آپ کی اجازت؟ گولی چاروکا زیر کسانی بریک کی پدا شمید مساڑی بھی میں گوم بیتا ہوں. وحشت کے گولی چارو کا بریک کرن بریکن جساریہ کی انچما بیسک جو میں ضروریات ہیں میں حقوق ہاں آئینی بابتا واجہ میں گپ کر گیا سجن چی مزنی ابر مارا سوچ سرپدی دے گیا کہ دا چون ماوتی گاں ماوتی قدمہ چس کنی ماں ہمیشہ یہ مسئلہ و مسائل ہیں سرابر کنی بڑے حبر و باز با لیکن اقدام اجنبی خاص کر میں عوامی نمگن چی. اچھا سر اگر تعلیمی اداروں کی بات کریں تو ویسے تو ہم نے بات کی کہ علاقوں میں سکولز ہیں, اور خاص کر میں اپنی دیکھنے والوں کو یہ آپ کی بات یہاں پہ پھر کنوے کرتی ہوں کہ ہمارے پاس تقریباً ہم کسی بھی علاقے سے وابستہ ہیں, نوشکی سے ہیں, بلوچستان کے کسی بھی کونے کوچے سے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک موبائل فون ضرور ہے, اس میں ویڈیو ضرور ہے, اس میں انٹرنیٹ ضرور ہے. تو آج ایک سوشل میڈیا دور ہے گولی چارو کا, میں آواز میں توار جو سی پورے دنیا ایک سیکنڈ ہے تو کا شنگ بیت کا تو شمع علاقہ تو کا یہ صرف ایک سرپدی مشمار دے گا شمع علاقہ تو کا اگر کوئی پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے ابیت چاہتی نام گر گئے یا کسانی ویڈیو میں جوڑ بکنے اگر شمع علاقہ تو کا اسکولز ہستی بلے اسکولز بالکل بند ہیں, ٹیچرز آئینی یک کسانی پٹو پولی بکنے ریسرچ بکنے کی ٹیچرز آنی نام کہیں آئینی بارے لاتی پٹو پول بکنے اسکول ویڈیو جوڑ بکنے تا اس صرف ایک کسانی یک چیئے مشمار دے گئے ہیں طریقہ کچھ کیا ویڈیو جوڑ بکنے تا آئیے بابتا چیزیں بگشتا پدا آ ویڈیو سوشل میڈیا تو کا آرام سر شنگ بکنے تا بلے یاد بدارے ویڈیو اما زبانے تو کا بی کیا یہ دنیا سرپدی یعنی کہ اردو زبانے تو کا بی ایک آسانی منی اک شمارا سرپدی رہ گئے ہیں لمائی بکنے تا تاکہ شمیں جو الگ جو پرابلمس ہیں آدیمہ بھی آیا. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم یہ تو تھوڑی سی میں ان کو چھوٹی سی ایک چھوٹا سا طریقہ بلوچی ویسے خوبصورت شیریں زبان ہے تو اچھا میں ایک بات بتاتی ہوں آپ کو. میں ایک دن بیٹھی تھی کیسے ہی ہم لوگ لائٹ بات بھی تھوڑا پروگرام کو لائٹ بھی لے کے جاتے ہیں, ہم بہت جذباتی ہو گئے تھے تو میں کسی کے ساتھ بیٹھی تھی, وہ بلوچ نہیں تھے, وہ تقریباً مہاجر تھے. تو ہم لوگ بلوچ میں دو شخصیات میں اور میری کزن بات کر رہے تھے تو وہ ہنس رہے تھے مسکرا رہے تھے. تو میں نے پلٹ کے پوچھا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, مطلب آپ کو ہمارے الفاظ جو ہے وہ کیا لگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں سچ بتاؤں, تو میں نے کہا جی بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ڈبے میں 2 پتھر رکھے کر کی آواز آ رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے جب آپ پشتو بولتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا ڈفرینٹ لگتا ہے, جب میں بلوچی بولتی ہوں تو آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ لگے گا, لیکن آپ کو بلوچی آتی ہے. تمام مادری زبانیں جو ہے وہ قابل احترام ہے, یہ پاکستان ایک گلدستہ ہے اور کی حفاظت جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے, عزت رکھنا. ظاہر ماں بولی ہے نا, چاہے وہ پشتو ہے, بلوچی ہے, پنجابی ہے, جو بھی جس کی جو زبان ہے وہ ایک فطری ذریعہ اظہار ہے نا. زبان تو اصل میں ہمارے جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے. تو جو سب سے خوبصورت زبان ہے وہ ظاہر ہے وہ ماں کی زبان ہے نا. ماں کی عظمت اگر ہے اور اس کی زبان ہمیں بالکل اس کو تسلیم بھی کرنا چاہے, اس کا خیال بھی رکھنا چاہے بالکل. اور میں ایک بات بتاؤں, ہر زبان کی اپنی خوبصورتی اردو میں نظر آتی ہے. اس کا جو ایک ایکسنٹ ہے, اس کا جو ایک لہجہ ہے, وہ جو اردو میں چھلک جاتی ہے نا. جیسے اگر آپ پشتون ہیں تو جب آپ اردو بولیں گے تو آپ اسی لہجے سے بولیں گے. اگر میں بلوچ ہوں, میں اکثر اردو اگر بولتی ہوں تو اسی لہجے سے بولتی ہوں. تو کوئی پنجاب سب سے جو مجھے خوبصورت لہجہ رکھتا ہے تو پنجابی جو اردو بولتے ہیں ان کا لہجہ تھوڑا ڈفرینٹ سامنے آتا ہے. اردو تو اصل میں لشکری زبان ہے نا, اس کی اپنی کوئی وہ نہیں ہے, وہ ساری زبانوں سے مل کے بنی ہے. تو آپ بولیں گے تو آپ کی ادا بھی خوبصورت لگے گی. میں بولوں گا پشتو لہجے میں, کوئی دوسرے لہجے میں. اردو میں جو چھلک آتی ہے باہر, اردو تو پاکستان کی سطح پہ, برصغیر کی سطح پہ ہمیں جوڑنے والی زبان ہے نا, جوڑنے والی زبان ہے. جب بلوچستان میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا, سب لوگ دیکھتے ہیں ہماری آپس میں رابطے کی زبان جو ہے وہ اردو ہے. جی بالکل. اور خود بہت سارے ہمارے ایسے بلوچ اور براوی دوست ہیں کہ ان کی بھی آپس میں جو ہے وہ رابطے کی زبان اردو ہے. سب سے بڑی مثال تو میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. یہ ابھی جو ہم نے بات کی نا, دیکھیں ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ کے نہ ہونے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ بے مقصد تعصبات ہے.
اس میں ایک زبانوں کے متعلق بھی غلط فہمیاں ہیں. جی بالکل. ہم نے اپنے سامنے یہ رکھا ہے, ہم پچھلے کئی سالوں سے جب مادری زبانوں کا عالمی دن آتا ہے تو اس پہ ہم ایک ٹیکنیکل اویئرنیس کی جو ہے وہ سیشنز کرتے ہیں مختلف اداروں کے ساتھ. ہمارے ایسے دوست ہیں کہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہے کہ اگر آپ ملٹی لینگویجز کا ایک ایریا ہے جس طرح کوئٹہ ہے جہاں 9-10 زبانیں بولی جاتی ہے, تو آپ کیسے سب کے حقوق پورے کریں گے؟ آپ سب کو کیسے دیکھیں, ایک اس کی اپنی ماں کی زبان ہے, چاہے وہ فارسی ہے, ہزارگی ہے, بلوچی ہے, سندھی ہے, پشتو ہے, جو بھی ہے. دوسری اس کی مارکیٹ کی زبان ہے یا نصاب کی زبان ہے, وہ اردو ہے. اچھا, تیسری جو ہے وہ اس وقت انگریزی ظاہر ہے, کامن لینگویج ہے پوری دنیا کے اندر رابطے کا. یا جس طرح ابھی ہماری چائنا کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے چائنیز ایک زبان ہے. تو زبان سے کوئی نفرت جو ہے وہ ہمیں تعصب کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اصل میں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک اختلاف نہ زمین سے رکھیں, نہ زبان سے رکھیں, نہ فرد سے رکھیں. اختلاف اس سسٹم سے رکھیں جو آپ کو نقصان دے رہا ہے. لیکن ہم اکثر جو ہماری نااہلی یہ ہے, ہم بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے یا اویئر نہیں ہے اس چیز سے کہ ہم زمین اور زبان سے اختلافات رکھتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی زمین ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, پاکستان کے باہر کوئی ملک ہو. مشکل ہے نا کہ ہم فکس مائنڈ سیٹ کے سوسائٹی ہے نا. اگر میں پشتون ہوں تو جو پشتونوں کا دائرہ کار ہے اس کے اندر پچھلے 100 سال سے 50 سال سے جو چیزیں آ رہی ہے میں اسی کو فالو کرتا ہوں. فالو کرتے ہیں. لیکن میرے اوپر بدقسمتی سے نہ ٹیکنالوجی کا اثر ہے, نہ جو اس وقت معاشی یا مادی ترقی ہے اس کا اثر ہے, نہ دنیا کے اندر جو سماجیات کے اندر ایک بہتری آئی ہے. اگر میں بلوچ ہوں تو میں پچھلے 50 یا 70 سال, دیکھیں ماضی سے رشتہ رکھنا یہ بری بات نہیں ہے, اس سے توانائی اخذ کرنا چاہیے, اس سے تعصب نہیں لینا چاہیے نا. بلوچستان کا ایک مسئلہ ہے, دیکھیں اگر ہم سیاسی بات بھی کریں نا, بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ 70 سے اگر اس سے پہلے ظاہر ہے کہ اور تجزیہ ہو سکتا ہے, لیکن جب سے 1 یونٹ ٹوٹا ہے پاکستان میں, بلوچستان صوبہ بنا ہے, یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس کے پاس 44% رقبہ ہے. یہ سب سے مالدار صوبہ ہے جس کے پاس سونے کا بھی ذخیرہ ہے, جس کے پاس زراعت ہے, جس کے پاس ساحل ہے, جس کے پاس معدنی وسائل ہے, جس کے پاس بہت خوبصورت لوگ ہیں, جن کے پاس تہذیب ہے, جن کے پاس زبانیں ہیں بہت رچ, بہت زیادہ ثقافت اور کلچر ہے. بلوچستان مالا مال ہے کسی بھی لیکن ہمارا المیہ کیا ہے, ہم پچھلے 50 سالوں میں تعصبات پہ, زبانوں پہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی سنگل پارٹی نہیں بنی نا. ایک ایسی پارٹی جس میں بلوچ بھی آ سکیں, جس میں پشتون بھی آ سکیں, جس میں ہزارہ بھی آ سکیں, جس میں پنجابی بھی آ سکیں, یہ ہم نہیں بنا سکے نا. ہم نے اپنے 2 ڈسٹرکٹس کے پارٹیاں بنائی نا, اس میں لوگ تو بڑے ہو گئے نا. یہ ہمارے سارے جتنے 50 سال کی اپنی لیڈرشپ کو کنگال کے دیکھیں نا, ان کے اپنے بنگلے بڑے ہو گئے نا, ان کی پارٹیاں بڑی ہو گئی. بالکل. لیکن عملاً ہمارے یہاں عوام جو ہے وہ کنگال ہو گئے. آج سے 1980 میں, 1970 میں, 1990 میں جو تھوڑی بہت ہمیں سہولت ملتی تھی وہ تعصب کا شکار ہوئی. اس تعصب نے ہمارے معاشرے کو آگے بڑھنے کے بجائے ہمیں معاشی اور سماجی طور پہ قتل ہونے کے مترادف بنا دیا. بالکل. اس لیے یعنی ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ کوئٹہ کو ایک رول ماڈل کے طور پہ ڈسکس کریں کہ جہاں سارے اقوام رہتے ہیں, جہاں تمام مسالک کے لوگ رہتے ہیں, انہیں ہم یہ شعور منتقل کر دیں کہ آپ کی افادیت جو ہے وہ تعصب میں نہیں ہے. آپ اپنے مسلک پہ رہیں نا, آپ شیعہ ہے سنی ہے, ہمیں سے کوئی وہ نہیں ہے, وہ آپ کا ایک اپنا وہ ہے ڈومین ہے. آپ جو بھی زبان بولتے ہیں ہمیں اس زبان کے احترام ہے. آپ جو بھی قوم اور نسل سے آپ کا تعلق ہے, آپ کی 100 سالہ ماضی ہے یا 1000 سالہ ماضی ہے, وہ ٹھیک ہے, آپ اس پہ فخر کریں. لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے لیے ہسپتال میں معاشرے سے جب آپ جڑتے ہیں تو وہاں آپ کو مریض دیکھنا ہے. آپ نے پشتون اور بلوچ کی اینک جو ہے وہ نکال دینی ہے نا. جب آپ اسکول آتے ہیں تو آپ کا اس سے کیا سروکار ہے کہ سامنے بچہ جو ہے وہ بلوچ بیٹا ہے یا مسلمان بیٹا یا ہندو بیٹا ہے, اس سے تو کوئی سروکار نہیں. دیکھیں میں وہی بات اس پہ ہم آتے ہیں کہ ہم ابھی سیاحت سے تو بہت دور ہے. ہم ابھی خواتین کے لیے پارکوں کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم ابھی نوجوانوں کے لیے سہولیات کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم ابھی ٹیکنالوجی کی جو اس وقت افادیات ہے جس سے لوگ مبادلہ کما رہے ہیں بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ. خاص کر کے میں بازاروں میں دیکھوں تو مسجد تو بنے ہوئے ہیں, مسجد میں ظاہر بات ایک ریسٹ کرنے کی جگہ بھی ہے مردوں کے لیے. خاص کر بازاروں میں بلوچستان کے, اگر میں کوئٹہ کا ہی نام لوں, کوئٹہ بہت بڑا شہر ہے اور وہاں پہ خواتین آج کل بہت بڑی تعداد میں باہر نکلتی ہے, شاپنگز کرتے ہیں. آج کل میں کوئٹہ کو دیکھتی ہوں کافی
خواتینی لحاظ سے کافی میں دیکھتی ہوں, مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے. خواتین ویسے بھی شاپنگ میں بہت زیادہ ہے کوئٹہ کے, وہی آج کل بلوچستان کے بھی سب سے آگے. تو وہاں خواتین کی سہولیات کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں بنی ہے, کوئی ایسا ریسٹ, اگر میں کہوں ایک چھوٹا سا ریسٹ کرنے کی جگہ بنے, یا ان کو ریلیکس ہونے کی تھوڑی سی, کیونکہ بیمار ہوتی ہیں کچھ خواتین, ہماری امائیں جو ہوتی ہیں وہ بازار میں جاتی ہیں, لیکن یہ سہولیات جو ہے خواتین کی جو بیسک سہولیات ہے جو ہونی چاہیے یہ نہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ ایک مرد جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اپنے خاندان کی کفالت کرتا ہے, لیکن ایک عورت جب تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو پورے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے, ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے, کیونکہ اس سے ایک اچھی اولاد, ایک اچھی تربیت آگے جا سکتی ہے. تو بلوچستان میں, خاص کر کوئٹہ میں اگر ہم بلوچستان کو فوکس کریں تو وہاں پہ خواتین کی جو تعلیم ہے اس کا سسٹم کہاں جا رہا ہے. اور آج کل جیسے کہ میرے سامنے اگر میں دیکھوں تو بلوچستان کے خواتین خاص کر ایم اے ماسٹرز کر رہے ہیں, ڈاکٹرز بن رہے ہیں, لیکن بہت سے علاقوں میں تعلیمی ادارے جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. پراپر اس لحاظ سے کہ میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ پروفیسر جو معذرت کے طور پہ یہ مجھے کھلے عام کہنا پڑتا ہے کہ دیکھ کر پیپرز دے رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ جو ایک سسٹم ہوتا ہے اس سے الگ ایک سسٹم ہو جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو تعلیم کا ایک تو دیکھیں, تعلیم تو سماجی ترقی کے اندر ایک بنیاد ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. جی بالکل. لیکن آپ نے خواتین کی مشکلات کی بات کی تو اس لیے کہ کوئٹہ کا ماسٹر پلان نہیں ہے. بالکل, یہ سب سے بڑا مشکل ہے. ہمارے ہاں جو بوڑھے ہیں اب تک وہ انگریزوں کے دور کو یاد رکھتے ہیں, اس لیے کہ وہاں ایک ڈسپلن تھا, ایک ہر سوسائٹی کے ہر دائرے کے لیے اس کی اپنی ضروریات کا تعین تھا کہ مردوں کی یہ ضروریات ہے, خواتین کی یہ مشکلات ہے, مہمانوں کا یہ کام ہے, مسافر کا یہ ہے, معذور بچوں کا. یعنی ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ کوئٹہ میونسپل کارپوریشن کی جتنی جگہ تھی واش رومز کے لیے, پانی کے لیے, مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے, خواتین کے لیے, وہ پچھلے 30 40 50 سالوں میں نے اور آپ نے قبضہ کیے ہیں, اپنے پارٹی کے بیس پہ, اپنے کونسلر ہونے کے بیس پہ, اپنے قبائلی اس پہ. یعنی قبضہ مافیا خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تمام شہروں کا. پاکستان کے اندر چونکہ عدل کا نظام نہیں ہے اور انتظامی گرفت جو ہے وہ بہت کمزور ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ہر قدم پہ مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے. ایک بڑا مسئلہ جو ہے دیہاتوں کے اندر تو اب تک قبائلیت کا اثر ہے نا, وہاں آپ کو اپنے قبائلی حیثیت کے اندر ہی اپنی چیزیں بچانی ہوتی ہیں نا, وہاں بھی سرکار کی ریٹ تو نہیں ہے. لیکن شہروں کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, دیہاتوں میں ہم سہولیات نہیں دے سکیں, روزگار نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, علاج نہیں ہے. تو فرد نے اگر سب نے باغ کر کے شہر آنا ہے تو پھر کل وہ اپنے بچوں کو بھی لے آتے ہیں کہ میں روز کیا, جب مجھے روزگار کے لیے یہاں آنا ہے, تعلیم کے لیے بچوں کے یہاں لانا ہے, علاج کے لیے اپنے ماں اور بہن اور بیوی کو یہاں لانا ہے, تو وہ شہر میں کوئی دیہات میں وہ جتنی آسودگی کے ساتھ, فراخی کے ساتھ رہتا ہے, شہر میں ایک چھوٹے سے مکان پہ وہ کانے ہوتا ہے. دیکھیں یہ وہ مشکلات ہیں کہ جس میں اگر ہمارا رویہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے, اخلاقی طور پہ ہم توانا نہیں ہوئے ہیں. مجھے لالچ پڑی ہے کہ مجھے 2 فٹ زمین مل جائیں, چاہے وہ میونسپل کارپوریشن کی ہو, وہ سرکار کی ہو, وہ کسی ڈپارٹمنٹ کی ہو, وہ خواتین کی ضرورت کا ہو, وہ جو بھی پبلک کی ضرورت ہو, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے ایک پوری ٹیم بنایا ہے کہ کوئٹہ جو میونسپل کارپوریشن ہے اس کا پورا ڈیٹا کنگال کر کے جتنی سہولیات ماضی کے اندر, دیکھیں اس وقت تو اگر یعنی 5 لاکھ سے 8 لاکھ اور 12 لاکھ اور 20 لاکھ, اس وقت کوئٹہ کی آبادی 30 لاکھ ہے, تو اگر 5-10 لاکھ یا اس سے بھی کم کی آبادی میں ایک تعین تھا کہ یہ ضروریات ان کا تعین ہونا چاہیے. جب یہ 20-25-30 لاکھ ہو گیا تو وہ ساری چیزیں کلپس ہو گئی, اور وہ میں نے اور آپ نے کی ہیں نا, یہی سب لوگوں نے کی ہیں جو ماضی قریب کے اندر ان تمام اختیارات کے حامل رہے ہیں. اس لیے ہمارے سلوگنز میں دیکھیں, جہاں خواتین کی بات ہے, جہاں بچوں کی بات ہے, جہاں اقلیتس کی بات ہم کرتے ہیں, جہاں نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, جہاں ظاہر ہم خواص کی بھی بات کرتے ہیں, جو معاشرے کا مؤثر طبقہ ہے اس کا المیہ سب سے زیادہ ہے. وہ مشکل میں پڑھ کے اپنے تمام وسائل مجتمع کر کے, میرٹ کو ڈسٹرب کر کے اپنے وسائل ہڑپ کرتا ہے, اس کی زندگی عذاب ہوتی ہے نا. بالکل, وہ امن امت سے دوچار ہوتا ہے, وہ اغوا ہوتا ہے, اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ ذہنی خوف میں مبتلا ہوتا ہے.
ہم اس کی اطمینان کا، اس کی تحفظ کی بھی بات کرتے ہیں. عام آدمی کے لیے تو روٹی نہیں ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، اس کے لیے اسپتال میں دوائی نہیں ہے، اس کے لیے اسکول نہیں ہے کہ جہاں اس کا بچہ جو ہے وہ دن میں 5 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ سکے. لیکن جس کے پاس یہ سب کچھ ہے اسے تو خوف لاحق ہے، اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اسے صبح اور شام جو ہے وہ. اس لیے ہم تمام طبقات کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی سماجی ترقی جو ہے جی اس پہ آنا چاہیے. جی سر، اگر ہم آپ کی تنظیم کی بات کریں تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ خواتین کی تعلیم کے بارے میں زیادہ آپ کی کارکردگی ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہاں پہ جہاں پہ خواتین کو بھیجا نہیں جا رہا تعلیمی اداروں میں، یعنی کہ میں نے بلوچستان کے کافی فیملیز ایسے دیکھی جو اپنی عورتوں کو باقاعدہ شہروں میں بھیجتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، لیکن تقریباً جو ہمارا ایک اچھا خاصا جو فیصد ہے وہاں پہ عورتیں گھریلو معاملات میں الجھی ہوئی ہیں، ان کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے، اور یہ بالکل بھی نہیں سوچا جا رہا کہ ان کا مستقبل یا ان کے بچوں کا مستقبل یا کہ آنے والی نسل جو ہے وہ ہماری تقریباً وہ زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو اس معاملے میں آپ مجھے اب بتائیں کہ آپ کی تنظیم کی جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں میڈم، ہم خواتین کے متعلق 2-3 بنیادی بات ہمارے اس میں منشور میں، ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کے متعلق جو ہمارا نقطۂ نظر ہے، جو اینک مردوں نے پہنے ہیں اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مکمل ذات ہے، اور میں اس پہ کہتا ہوں ایک علم اور عقل کی روشنی میں کہ عورت اللہ تعالیٰ کی تخلیقی براہ راست نشانی ہے، اس لیے وہ انسان سازی کرتی ہے. مرد سے اس کی حیثیت زیادہ ہے. عورت چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، معاشرے کی شریک کار ہو، اس کی حیثیت مرد سے زیادہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی جسمانی سٹرکچر اس طرح ہے کہ اس کے پاس محبت کی اتنی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے کہ اگر اسے جسمانی طور پہ مرد کی جو صلاحیت ہے یا قوت ہے وہ زیادہ ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ عورت کو ظلم کا شکار بنائے. اس لیے تعلیم، علاج، معاشرتی ترقی یہ خواتین کا بنیادی حق ہے، اور اسے آج کی ضرورت کے مطابق اب قبائلی سوچ سے اور مذہبی جمود سے، یہ ہمارے یہاں 2 بڑے المیے ہیں نا، کہ ہم قبائلیت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور ہم مذہبی تشریحات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں اس سے اوپر جو ہے وہ آنا ہوگا، تب ہم خواتین کو جو ترقی کے راستے ہیں آج کی ضرورت کے مطابق وہ ہم کھول سکتے ہیں. اگر ہم مذہب کی بات کریں تو اللہ نے پہلا الفاظ ہی یہ احکام ہے اللہ کا کہ اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو اس میں کوئی مرد اور عورت نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ پڑھو. یہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ جو حکم ہے یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اور اگر ہم مذہبی لحاظ سے دیکھیں، کیونکہ ہم آج کل اپنے مذہب سے دور ہیں. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو خدا کے احکام ہیں ان کو اپنی زبان میں یا اس زبان میں پڑھیں جو آپ سمجھیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ پاک آپ سے کہہ کیا رہا ہے، دنیا کے اصول و فرائض کیا ہیں. اگر ہم اس سسٹم سے چلے تو خیر ہم کہیں اور ہی پہنچ جائیں، ہم سپر پاور بھی بن سکتے ہیں. لیکن خیر اس کا یہ بھی ایک الگ ہی ڈیبیٹ ہے اگر ہم کریں. اور اچھا سر، اگر ہم اب پانی کی بات کریں، جیسے کہ بلوچستان میں پانی کی تو قلت ہے، لیکن ایک فون پہ آدھے گھنٹے میں ٹینکر پہنچ جاتے ہیں ہمارے گھروں کے سامنے. میں تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں اس لیے کہ بلوچستان میں پانی کی قلت ہے. چلے آپ آ جائیں، یہ رکھ دیں چائے. دیکھیں پانی اس وقت تو غیر ظاہر ہے، کہتے ہیں تیسری عالمی جنگ. میں اپنی بات تھوڑی سی پوری کروں تو کہ ایک میں نے خود غور کیا ہے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، کوئٹہ میں خاص کر میں سریاب کی بات کروں، میں کوئٹہ کے ہر علاقے کی بات کروں تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایک مطلب دن کے روزی کمانے والے لوگ جو ہے یہ پانی کے لیے الگ ایک رقم رکھتے ہیں. تو ویسے تو کہا جاتا ہے کہ کوئٹہ پہاڑی علاقہ ہے، تو پہاڑوں کے جو دل سے جو پانی آتا ہے کوئٹہ، تو یعنی کہ پہلے تو میں جاتی تھی تو نہریں بہتی تھیں وہاں پہ، لوگ خاص کر انجوائے کرتے تھے اس چیز کو. لیکن آج کل یہ پانی کا جو ٹکال آ گیا ہے، اور اس کے برعکس اگر میں دیکھوں تو ایک فون پہ ٹینکر بہت بڑا پہنچ جاتا ہے پانی کا. تو یہ کیا سسٹم چل رہا ہے؟ یہ مافیا کہاں سے آ گیا؟ یہ تو کراچی میں بھی آج کل پھیلا ہوا ہے، لیکن میں نے بلوچستان کا نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی وہاں پھیل جائے گا. دیکھیں ہمارے معاشرے کا ایک مشکل یہ ہے کہ تمام طبقات اپنے مثبت اثر کو استعمال کرنے یا مثبت کردار کو ادا کرنے کے بجائے انہوں نے مافیاز کی شکل اختیار کر لی ہے. بالکل بالکل. بلا شبہ اس وقت شہروں کے اندر ٹینکر مافیا ٹھیک ہے، وہ رزق روزی بھی کماتے ہیں اپنے ہاں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سرکاری ادارے نااہلی کا شکار ہو جائے یا محلے اور گلی کے اندر جو سماجی رابطہ ہے، معاشرتی فعالیت ہے، وہ ناکارہ ہو جائیں، تو ظاہر ہے آپ نے بطور فرد تو پھر اپنی ضرورت جہاں سے
ہر فرد تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے کہ وہ صبح سے نکل کے روز پانی کے ادارے کے واسا کے دفتر چلے جائیں، یا یہ تو ظاہر ہے پھر آدمی مزدوری کیسے کرے گا نا، اپنی ڈپٹی کیسے کرے گا، روزگار کیسے کمائے گا کہ وہ ایک دن وابڈا کے دفتر چلے جائے، دوسرے دن گیس کے دفتر چلے جائے، تیسرے دن جو ہے وہ پانی کے یہاں چلے جائے۔ مشکل یہ ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں وہ ہمارے مافیاز نے، ہمارے پارٹیوں نے، ہمارے سرکاری ڈپارٹمنٹس نے اتنے ناکارہ بنائے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو نہ پانی ملتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پانی کی ایک عالمی طور پہ کمی تو ہے، اس وقت ہمارے ہاں بارشیں بھی کم ہو رہی ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ پانی پہ ہے، یہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے۔ اور پانی کی حفاظت، پانی تو وہیں اسی شہر میں موجود ہے نا، ہاں صاف پانی کی فراہمی اور اس کا استعمال جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، یہ تو ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے۔ جی لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس شہر کے اندر پانی ہے، اس کا تقسیم جو ہے وہ ناکارہ ہے۔ میں نے بتایا نا کہ مجھے ایک دفعہ واسا کے ایک دفتر کوئٹہ میں جانے کا اتفاق ہوا ایک کام کے لیے، تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ واسا کے اندر اتنے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں کہ اگر وہ سارے ڈیوٹی پہ آ جائیں تو ان کی جگہ نہیں ہے اپنے دفتروں میں۔ اگر وہ ڈیوٹی پہ آ جائے، اگر ڈیوٹی پہ پہلے تو آتے نہیں ہے نا، اچھا اگر آ جائے تو ان کے بیٹھنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ صرف بھرتی کرنے ہیں۔ ابھی حال ہی میں پچھلے کئی سالوں میں پرویز مشرف صاحب سے ہم لاکھ اختلاف کرے، لیکن اس نے بڑی رقم اربوں روپے جو ہے کوئٹہ کے پانی کے لیے فراہم کیے ہیں، وہ ساری ضائع ہو گئی۔ اس وقت ایک مشکل یہ ہے کہ کوئٹہ کے آس پاس جو ڈیمز بن رہے ہیں اس کے اوپر ایک مسئلہ ہے۔ کوئٹہ میں ہنا اڑک کے اوپر جو مانگی ڈیم بن رہا ہے زیارت کے علاقے میں، وہاں سے پانی جو ہے وہ اس کی فراہمی ہے، یا کوئٹہ کینٹ کے اوپر جو پانی ہے اس کے اندر ہمارے یہاں مشکل یہ ہے نا کہ دیکھیں ہم ٹینکر مافیا کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو بڑے بڑے یعنی اتنے بڑے نام بن گئے نا اتھارٹیز کے نام سے، ڈپارٹمنٹس کے نام سے، مافیاز کے نام سے، کہ جو زمینوں کو بھی ہڑپ کرتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ بلوچستان کے اندر، بلوچستان اسمبلی میں 1.5 منٹ کے اندر ایک قرارداد جو ہے وہ عوام کی زمینوں کو سرکاری اداروں کے نام پہ تبدیل کرنے کی 1.5 منٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے، اور یہ ریکارڈ پہ ہے عالمی طور پہ۔ BBC نے عوامی زمینوں کو، میرے اور آپ کے زمینوں کو، قبائل کی زمینوں کو، جن کے باپ دادا کی زمینیں پڑی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ 1.5 منٹ کے اندر صوبائی اسمبلی نے قرارداد آرڈیننس منظور کرایا ہے۔ یہ عالمی طور پہ ریکارڈ شدہ بات ہے، اور کمال یہ ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے بجائے، محکمہ مال کے بجائے محکمہ بلدیات نے یہ منظور کروایا ہے قرارداد جو ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو وزیر بلدیات ہے وہ فوت ہوئے ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کی پارٹی ہے، ان کے لوگ ہیں، وہ اب بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ جو ہمارے قدرتی ذرائع ہیں، پانی کا ہے، زمین کا ہے، وسائل کا ہے، چاہے زمین کے اوپر وسائل ہے، زمین کے نیچے ہے، جو بھی، یہ تو انسانوں کی مشترکہ ہے۔ اگر اس پہ میں قبضہ کر لوں تو باقی لوگ کیا کریں گے نا؟ بالکل، چاہے وہ میرا ڈپارٹمنٹ ہو، میرا ادارہ ہو، میرے اپنی پراپرٹی ہو یا کمپنی ہو، تو یہ کہاں کا قانون ہے کہ ساری زمینیں ایک ادارہ قبضہ کر لے، سارا پانی جو ہے وہ ایک ہی طبقے کو مل جائے؟ اس لیے یہ جو ہمارے ہاں عمران خان نے نعرہ لگایا ہے، وہ اپنے نعروں کے ساتھ فنا ہو گئے کہ ایک نہیں دو پاکستان ہے۔ یعنی آپ کوئٹہ کے اندر آپ چلے جائیں، عام آدمی جب بھی آتا ہے تو کوئٹہ کینٹ اور شہر ایک ہی ساتھ ہے۔ میں اس کی اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ اگر کینٹ صاف ستھرا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے یہاں فوجی جو ادارے ہیں ان کو وسائل ملتے ہیں، لیکن وہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو سرکاری عوامی ادارے ہیں، میونسپل کارپوریشن ہے، ڈسٹرکٹ کونسل ہے، پانی کا محکمہ ہے، وہ ضائع کرتے ہیں، وہ سارے وسائل ہڑپ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، نااہلی ہے۔ بیسکلی جو کوئٹہ کا یا بلوچستان کا، یہ تقریباً میں جتنا پاکستان کے بارے میں جان چکی ہوں، یہاں پہ ایک مثال بہت واضح ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، یہاں پہ یہ سسٹم ہے۔ اچھا، آپ صرف گورنمنٹ کی بات کریں، یہ جو قبضہ مافیا ہے، یہ تو کافی سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کافی لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، کافی لوگوں کی ملکیت ان کے ہاتھوں سے جا رہی ہے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن گورنمنٹ کے علاوہ اگر ہم یہ جو میر متبر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی قوم کی بات کروں، اپنے قوم کی بات کروں، تو وہاں پہ گھروں میں بیٹھے ان کا گھر چل رہا ہے، وہ اچھے خاصے بادشاہی زندگی جی رہے ہیں، اور یہ عوام کا پیسہ ہے،
ہماری بلوچی میں ایک ہمارا کلچر ہے میڈ یہ ہے کہ صلح کروانا. تو آج کل وہ میڈ بھی جو یہ میر متبر لوگ جو بیٹھے ہوئے گھر میں ہمارے, اگر میں نوشکی کی بات کروں, مچ کی بات کروں, یا بلوچستان کی ایسے علاقوں کی بات کروں, تو یہ جو ہے میڈ کے بھی ایک بہت بڑا معاوضہ, اچھا رقم تو دیتے ہیں, اب آپ کو دینا ہے. یہ آپ سے پوچھے بغیر معاوضہ رقم تو دیتے ہیں, ایک فیس ایک فائن جو ہے وہ رقم تو دیتے ہیں, وہ آپ کی اوقات آپ کی حیثیت آج کل دیکھی نہیں جاتی. اب یہ آپ کو دینا ہے, اب یہ کروڑوں میں ہو, لاکھوں میں ہو, آپ کی کمائی ہزاروں میں ہو. تو یہ جو ناانصافی ہے, یہ میں ہمیشہ اپنی قوم کو یہ سمجھاتی ہوں, یہ جو متبر لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے, ان کو نیچے ذرا اتاریں, یہ ہمارا ہی حصہ ہے. اچھا اگر ہم ان سے برعکس اپنے جو نوجوان نسل ہیں ان کے پیچھے جائیں, اچھا بہت سے ایسے بلوچستان میں سوشل ورکرز ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں, جیسے آپ ہیں, آپ کی تو بہت بڑی, آپ کی تنظیم کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی اور سمجھ میں آئی کہ کوئی قیدیت نہیں ہے بھیا, کوئی بلوچیت نہیں ہے, کوئی پٹھان نہیں ہے, کوئی پنجابی نہیں ہے, مطلب یہ سب کا ادارہ ہے, ایک انسانیت ہے. سب سے بڑی بات, کوئی مذہب کی قیدیت نہیں ہے بھائی, آپ انسان ہیں, آپ آ سکتے ہیں. تو ایسے ادارے اگر ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارا جو قوم ہے, ہماری جو قوم ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, وہ ان لوگوں سے ہٹ کر ان لوگوں کو, ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو سوشلی آپ کا کام بھی کر رہے ہیں, چاگردی کام کر رہے ہیں, چاگردی میں کہہ رہی ہوں, سماجی کارکن ہیں. تو میرے خیال سے ہم تبدیلی کی طرف آ سکتے ہیں تقریباً. جی یقیناً. دیکھیں آپ نے قبائلی زندگی کی بات کی, اس وقت جو ٹیکنالوجی ہے اس نے ذہنوں کو تبدیل کیا ہے بہت زیادہ, اور ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ قبائلی اپروچ وہی ہے جو 50 سال پہلے تھا, یا 100 سال یا 200 سال پہلے. اس وقت جو نوجوانوں کی کیفیات ہے, بچوں کی, بچیوں کی, وہ تبدیل ہو رہے ہیں. جی اور ظاہر ہے کہ بہت چیزیں اوپن ہو گئی ہے, بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے کی ہے, بہت سارے نئے سوالات آئے ہیں. اس لیے جہاں ہمارے میر معتبر ہے, علماء ہے, تمام طبقات کے لوگ ہیں, اگر وہ اپنے ذہنی اپروچ کو تبدیل نہیں کریں گے تو وہ اس سوسائٹی کو لیڈ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل. اس لیے ہم ایک ذہنی کشمکش میں, ہمارے یہاں 60-70% جو ہے وہ آبادی نوجوانوں کی ہے, بالکل بچوں کی ہے, بچیوں کی ہے. میں ایک دفعہ گیا نا, خواتین کی یونیورسٹی ہے سردار بہادر خان یونیورسٹی کوئٹہ میں, تو میں ایک فرم کے ساتھ کام کرتا ہوں جو ٹریننگ کا انسانی نفسیات پہ, اسی یونیورسٹی کا نام نہیں, میں اس ہاسٹل کا نام نہیں, اسی یونیورسٹی کا جہاں اسی میں ہے. ہاں جی, میں ایک انٹرنیشنل فرم ہے اس کے ساتھ ٹریننگ سے وابستہ ہوں, ٹریننگ کی پہ کام کرتا ہوں. تو اس سلسلے میں ہم گئے تھے ایک ورکشاپ کرانے کے لیے. وہ میرا بہرحال پہلی دفعہ تھا کہ میں اس یونیورسٹی کے اندر, باہر سے میں نے اس کو سنا تھا, دیکھا تھا, لیکن جب میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ وائس چانسلر صاحبہ نے کہ 12,000 بچیاں یہاں پڑھتی ہے. تو میں ایک لحاظ سے ذہنی طور پہ خوشی کے ساتھ شاک ہو گیا. اس کی معنی ہے کہ یہ 10, 12, 15,000 بچیاں جو ہے, ظاہر ہے یہ جن گھروں سے آتی ہے ان گھروں کے اندر اتنا ذہنی اپروچ اور اتنی سماجی ترقی نہیں ہے. کل اگر BS کے بعد, MS کے بعد ان ساری بچوں کی شادیاں ہونی ہے, ان کے سماجی مسائل آئیں گے, تو یہ کس کشمکش سے اور کس تکلیف دہ مراحل سے گزریں گے. یہ ایک دیکھیں ہمارے ہاں سماجی طور پہ یا قبائلی طور پہ ابھی ہم بندشوں کے شکار ہیں. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اس پورے ماضی کو اپنے ہاں اپنے ساتھ چمیٹ کے رکھیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے, ہم نے مستقبل کی طرف ہم نہیں دیکھتے نا, بالکل, کہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو 2030 میں کیا ہونے والا ہے, 2040 اور 50 میں کیا ہونے والا ہے. یہ ہمارے ہاں نہ مذہبی طبقہ اپنے ہاں مذہب کو اوپن کر کے اس کو ایڈریس کرتا ہے, نہ قبائلی جو لوگ ہیں وہ یہ واویلا تو کرتے ہیں صبح سے شام تک. ہمارے ہاں جو آپ جس مجلس میں چلے جائیں, چاہے وہ مردوں کا ہو, خواتین کا ہو, جوانوں کا ہو, بچوں کا ہو, تو وہ فریاد کریں گے کل بہت اچھا تھا, آج ہمیں بہت خوف ہے, اور آنے والا کل جو اس پہ سب لوگ ہمیں کھا جائیں گے. حالانکہ انسانیت اپنے ہاں مجموعی طور پہ ایک خیر کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ جو مادی ترقی ہے, سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, ساری جو انسانی پیش رفت ہے, یہ تو خیر کی طرف ہے. ٹھیک ہے, اس میں شر کا بھی, چونکہ کمزور لوگوں کے ہاں علم کا ہاتھ ہے نا. میں ایک ظاہر علمی بات بھی کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے اس میں بہت کمزوری دکھائی کہ جب ہم نے علم کو تقسیم کیا کہ کچھ علم مذہبی ہے, کچھ غیر مذہبی ہے, کچھ مسلمان ہیں, کچھ غیر مسلمان ہیں. حالانکہ علم سارا کے سارا مسلمان ہے. علم کا سورس جو ہے وہی الہی ہے, اوپر سے اللہ کی ذات ہے, اس کائنات کو چلانے والی جو ذات ہے وہی علم کا سورس ہے. جب خدا کہتا ہے کہ دنیا میں ریسرچ کرو, تو دنیا میں مذاہب بھی آتے ہیں, دنیا میں کافی, ہم تو ریسرچ سے غافل ہو گئے نا. اب جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں وہ اگر رسماً مسلمان نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کا پیمانہ ہم سے زیادہ ہے نا.
وہ اللہ کے اس حکم کو زیادہ بہتر بجا لاتے ہیں کہ وہ کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں. کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے. اگر ریسرچ کی بات کریں تو میں ایک بات کہتی چلوں کہ جو 4 کتابیں ہم پہ فرض ہیں کہ ہم ان کو مانیں، تو خدا نے ان کے باقاعدہ ان کی ریسرچ کے بارے میں کہ ان کو پڑھو، ان کا پڑھنا بھی ہم پہ. ہاں کچھ چیزیں جو ہمارے قرآن شریف سے میچ نہیں کرتی وہ بات الگ ہے، لیکن میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی کتاب کو سوچ سمجھ کے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمیں حکم اصل میں یہ اصل جو چیز ہے نا، ہم اپنی جو خدائی احکام ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں اس سے بہت دور ہیں. ہم سمجھ کے کچھ پڑھتے نہیں، ہم عربی زبان میں پڑھتے ہیں اور عربی زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم سمجھنے کی کیوں نہیں؟ کوشش بھی نہیں مثلا آتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں ہم پڑھاتے ہیں؟ ہمارے یہاں ہر مسجد میں قرآن کا ترجمہ ہم نہیں پڑھا سکتے ہیں؟ پڑھا سکتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں. جمعے کا جو خطبہ ہے اس کو اپنی مادری زبان میں نہیں کر سکتے ہیں؟ اردو میں، پشتو میں، بلوچی؟ بالکل کر سکتے ہیں سر، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. کر سکتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں میں بہت فرق ہے. اچھا میں اگر یہ بات کروں کوئٹہ کی خاص کر میں بات کروں، جو بچے ہیں جو ان کی تعلیموں کا ایک مطلب چائلڈ لیبر ہے، اگر ہم ان کی بات کریں، اور اس کے علاوہ میں نے خاص کر دیکھا ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ راستے میں جو یہ بیٹھی ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، یہ ہمارا مستقبل ہیں، ان بچوں کو یہ بھیک مانگنا سکھا رہے ہیں. اور میں ایک بہت بڑی چیزوں کو فوکس کر کے میں نے تو 2-3 یہ جو بیٹھی ہوئی ہے ہماری، اچھا یہ پشتون برقعے میں بیٹھی ہوئی، جبکہ پشتو ہیں نہیں، دکھنے میں بھی نہیں ہیں، اور آپ ان کے اگر طور طریقے دیکھیں. لیکن میں اکثر ان سے بحث کر چکی ہوں کہ ان کے ہاتھ میں جو بچے ہیں، اگر آپ ان کو بھی ذرا فوکس کریں، وہ بچے بے ہوش ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں پتہ نہیں کرائے سے لاتے، ان کے بارے میں کبھی غور و فکر کیا ہے؟ یہ بھی تو معاشرے کا سب سے بڑا حصہ ہے. دیکھیے ہمارے معاشرے میں تو علمیت زیادہ ہے، اور یہ ریاستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے تمام محروم افراد کے لیے وسائل مختص کرے اور سوچیں. یہاں میرا دل بہت جلتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ غربت بڑھ رہی ہے، ہم جس معاشی نظام کے پیروکار ہیں جس میں سود کے نتیجے میں دن بدن غربت بڑھتی ہے، یعنی سرمایہ دار کا سرمایہ تو ڈبل اور ٹرپل ہو رہا ہے، اور عام آدمی کے منہ سے جو نوالا ہے وہ آدھا ہو رہا ہے، وہ چھین رہے ہیں. تو ہمیں اس معاشی نظام کو تو بدلنا چاہیے. یہ اس میں ہماری کوئی عافیت نہیں ہوگی، کوئی زندگی ہماری نہیں رہے گی. آپ یہ جو بھیک مانگنے والے بالکل نادار اور مفلس لوگ ہیں، ہمارے ہاں جو قوموں کے یا سماج کے اخلاقیات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے آس پاس لوگوں کی روٹی کم ہو تو ایک فرد کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے تیسرے اور 5ویں اور 10ویں ہمسائے کا بھی خیال گیری کرے، اسے پڑوسی کا، اسے روٹی بھیجیں. یہ ہمارے یہاں دین کے اندر بھی قرآن نے جتنا اس کی تاکید کی ہے کہ آپ لوگوں کو کھلائیں، آپ پلائیں، آپ مہمانداری کریں، آپ غریب کی، آپ ہمسائے کی، رشتہ دار کی حقوق ادا کریں. ہمارے تو پوری تعلیمات جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی کا ہے. ہم جو ابھی ہم نے بات کی کہ ہم اخلاقی طور پہ ناتواں ہو گئے، ہم سماجی طور پہ کمزوری کا شکار ہو گئے، اس کے اندر ہمارے ریاستی پالیسیوں کا بھی میں ایک اور بات کہتا ہوں، جو ہمارے یہاں ہم نے ایک نظریاتی دور گزارا 40-50 سال، اس کے اندر ہم سماجی طور پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے. ابھی میں نے بات کی نا کہ مانا ہے کہ ایران اس نظریاتی بحران سے آگے نکل کے آیا، انہوں نے اپنے معاشرے کو ترقی دی. ترکی اس میں آگے، ہم تو بلکہ خانہ جنگی کا شکار ہو گئے نا، بلوچ بھی خانہ جنگی کا شکار ہو گئے، پشتون بھی، چاہے وہ یہاں پاکستان میں ہو یا افغانستان میں ہو، تو خانہ جنگی کا پچھلے 40 سال سے 50 سال سے، جس میں ہماری نسلیں تباہ ہو گئی. ہمارے یہاں اس وقت جو نفسیاتی طور پہ لوگ بیماریوں کا حال ہے، منشیات جس طرح بڑھ رہی ہے، یہ تو آپ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ جو خاتون بیچاری بیٹھی ہے اس کے پاس اپنا، ظاہر بچے تو لوگ اپنے ہی رکھتے ہیں، دوسرے کے بچے کو کہاں رکھیں گے دن بھر اپنے پاس. یہ تو ایک ایسا طبقہ ہے جن کی زبان نہیں ہے، جو محروم ابن محروم ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، یہ بھی ایک مافیا ہے. ہاں، اور یہ مافیا اپنے لیے یہ کچھ ظاہر ریئل لوگ ہیں، کچھ مافیاز ہیں، لیکن تقریباً مافیاز ہیں. اگر آپ ان کا سسٹم دیکھیں، میں اس بات کو کنٹینیو نہیں کروں گی، لیکن ان کی جگہیں جو ہیں وہ ایک اسپیسیفک جگہ ہے جہاں پہ یہ بیٹھتے ہیں. دیکھیں ہم حل کی طرف آتے ہیں نا، میں وہی بات کرتا ہوں نا، میونسپل کارپوریشن کیا کرتا ہے، جو ڈپارٹمنٹس ہے، بہبود آبادی کا ڈپارٹمنٹ ہے، خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے، ان کے سارے لاز موجود ہیں، ان کے ساری چیزیں موجود ہیں، ان کے سینٹرز موجود ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ یہی تو رونا ہے. اگر یہ کچھ کرتے تو رونا کیسا؟ دیکھیں ہم اسی سوال کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ لاکھوں انسانوں کو زندہ ہونا چاہیے، انہیں اپنے حقوق پہچانے چاہیے،
انہیں آواز اٹھانی چاہیے, انہیں انہیں اپنے ایک آواز وسائل اٹھانی کی جو ہے وہ جی. حفاظت کرنی چاہیے, جی. انہیں اپنے وسائل صحیح طریقے سے استعمال کرنے جی چاہیے. جی چاہے جو بھی کرپشن کریں, جو بھی وسائل کو ضائع کریں, جو بھی ایک قومی اثاثے کو, چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ مدرسہ ہو, چاہے وہ ڈسپنسری ہو, چاہے وہ سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہو, ہمیں اپنے محلے کی سطح پہ, اپنے گاؤں کی سطح پہ اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ آواز چاہے لاکھوں کی ہو لیکن مقصد صرف ایک ہو تو بندہ کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن الگ الگ مقاصد کے ساتھ الگ الگ جو آواز ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ معذرت کے طور پہ جو الگ الگ آوازیں جب گونجتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جانور بھونک رہا ہے. لیکن جب آواز ایک نکلتی ہے, مقصد ایک ہوتا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسانی طاقتور آواز ہے جو سسٹم کو بھی بدل سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ابھی منشیات کی بات کی, جو کہ میں کوئٹہ کا صرف نام لوں تو کوئٹہ میں تو آج کل, میں کچھ سالوں پہلے اگر جاتی ہوں اپنے پاسٹ میں, آپ کہتے ہیں نا ماضی کو بھی اپنے ساتھ کچھ لوگ لے کے چلتے ہیں, تو جب میں کوئٹہ جاتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ پاکستان سے الگ ایک علاقہ ہے. اچھا موسمی طور پہ اگر میں دیکھوں, صفائی ستھرائی کے طور پہ دیکھوں, اوپر سے جب میں بائی ایئر جاتی تھی تو یہ رنگ برنگے پہاڑ جو ہے, ریمبو کلر کے جو پہاڑ ہیں وہ میں دیکھتی تھی تو مجھے بہت خوبصورت لگتا تھا کوئٹہ. لیکن آج کل میں دیکھوں جگہ جگہ منشیات, یہ جو لینے والے لوگ ہیں, اللہ معاف کرے, راستے میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے, اور خاص کر یہ جو بچے ہیں, جو نئی نسل ہے, یہ اس کا شکار ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے روک تھام کے لیے بھی آپ لوگ کوئی اقدام کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو جو لوگ اس میں اس وقت شکار ہیں منشیات کے, جی, یا جو لوگ اس وقت منشیات سپلائی کرتے ہیں, بیچتے ہیں, ان کے اپنے پورے اڈے ہیں, ان کا پورا ایک سسٹم ہے. ایک تو یہ یعنی نظر آنے والی چیز ہے نا, چاہے منشیات سے عادی ایک نوجوان ہو جنہیں نہ کپڑوں کا کوئی حال ہے, جنہیں نہ صبح اور شام کا پتہ ہے, جنہیں نہ کھانے کا, اسے ایک ہی لت پڑی ہے کہ مجھے اپنی ماں سے, اپنی بہن سے, اپنے بھائی سے, اپنے محلے کی کسی چیز جو ہے, یا تو شرافت سے مجھے 2 روپے ملے, یا میں چوری کر کے لے جاؤں اپنے, چاہے وہ ہیروئن ہو, چرس ہو, جو بھی افیم ہو, جو بھی انہیں کوئی لت پڑی ہے, اس کا کوئی حصہ, کوئی ٹوٹا, کوئی ذریعہ مجھے ملے. یہیں تک محدود ہو جاتی ہے. اچھا, ایک یہ لوگ ہیں, یہ بہت خستہ حال لوگ ہیں, بہت یعنی دل دکھا دینے والے مناظر ہوتے ہیں. اور خود جو لوگ منتقل کرتے ہیں, جو لوگ سپلائی کرتے ہیں, ظاہر وہ پتہ ہے سب لوگوں کو, وہ مافیاز ہے, وہ بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے اندر سب کے حصے ہیں. لیکن ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے, ظاہر ہے کہ یہ ہم اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, اس کو لوگ اس پہ پہلے, یعنی دونوں طرف ہمارے یہاں مشکل یہ ہے نا کہ خیر خواہی بھی ہے معاشرے میں, اور بدبختی بھی ہے, برائی اور آگ بھی ہے. اگرچہ برائی آرگنائز ہے, ان کی طاقت زیادہ ہے, اور اچھے جو لوگ ہیں وہ بیچارے تقسیم در تقسیم ہے اور تعصبات کے شکار ہے. ہم اس سے نکالنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ منشیات بڑھ کیوں رہی ہے اس وقت. تو مشکل یہ ہے کہ منشیات تعلیمی اداروں میں آ گئی, منشیات نوجوانوں میں آ گئی, منشیات بچیوں میں آ گئی. آپ سروے کر لیں, اور مستند سرویز ہے اداروں کے موجود, کہ 12 سال سے لے کر 15 سال سے 25 اور 28 سال کی جو بچیاں ہیں, جو بچے ہیں, اس میں منشیات کا بہت بڑا شرح آ رہا ہے. اس لیے کہ نفسیاتی طور پہ لوگ مطمئن نہیں ہیں. اگر وقت اور آلات کے ساتھ جو مادی ترقی دنیا جس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے, اگر آپ اپنی نسلوں کو وہ ترقی فراہم نہیں کر رہے ہیں, اگر ریاست وہ کام نہیں کرتی ہے, ماں باپ وہ کام نہیں کرتی ہے, ہمارے جو میر اور معتبر ہے وہ نہیں کرتا ہے, ہمارے جو مولوی صاحب اور فیر ہے, ان کا کام یہ ہے کہ صرف اپنے حلوے جمع کر لیں, اپنے کھانے جمع کر لیں اور کھائیں اور اپنا کاروبار چلائیں نا. دیکھیں, اگر آپ اپنی سوسائٹی کے ضروریات کا ادراک نہیں کرتے ہیں, اور میں تڑپ رہا ہوں, اس کے معنی یہ ہے کہ مجھے ایک نفسیاتی عرضہ تو لاحق ہوگا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ منشیات کا بآسانی کسی بھی یونیورسٹی یا کالج میں مل جانا؟ یہ تو آپ نے ایک الگ بات کہی نا کہ اگر کوئی بچی پڑھ رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, ہاسٹل جا رہی ہے, کہیں بھی جا رہی ہے, کوئی بچہ پڑھ رہا ہے یونیورسٹی ہاسٹل, اس کا مطلب ہے اس کے گھر والے اس کو معاشرتی طور پہ, اس کو فطری طور پہ سہولیات تو دے رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں وہاں تک یعنی کہ تعلیمی اداروں تک بآسانی پہنچ رہے ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ نہیں لگتی؟ بالکل بالکل ہے. دیکھیں, جو تعلیمی اداروں کی کینٹینز ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں فراہم ہوتے ہیں, لوگ منتقل کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, تو اس پہ گرفت ہونا چاہیے. دیکھیں, یہ تو ایک یعنی ہم پہلو جنگ ہے نا. آپ کو اگر بری چیز, آگ, جلی ہوئی آگ جو ہے اس کو بجھانا ہے, اس کے لیے وسائل دستیاب کرنے ہیں, تو آپ کو یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ استاد اپنا کردار کیوں ادا نہیں کر رہا ہے, والد کیوں نہیں کر رہا ہے, والدہ کوئی احساس کیوں نہیں ہے کہ میرا بچہ مطمئن کیوں نہیں ہے. دیکھیں, اگر ایک ماں یہ نہ سمجھیں
جب آپ بطور خاتون اس ماں کی درد کو مجھ سے مرد سے زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ جس کا بچہ اور بچی جو ہے وہ ہیروئن اور چرس اور افیون کے یا گٹکا اور شیشہ اور جو بھی چیزیں ہیں اس لت میں پڑ جائیں تو اس ماں کی تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے. لیکن اس لت پڑنے سے پہلے وہ کیا کر دیا نا, کیوں وہ اپنے بچے کا خیال نہیں کرتی؟ اگر ایک ماں بھی اپنے بیٹے کا بیٹی کا خیال نہیں کرتے ہیں, جب وہ میٹرک پاس کر کے ہائی اسکول سے تعلیمی ادارے میں پہنچی, بڑے تعلیمی ادارے میں جہاں بچیاں بھی ہیں, یونیورسٹی میں ہے, کالج میں جہاں بچیاں بھی ہیں, جہاں بچے بھی ہیں, جہاں استاد بھی ہے, جہاں ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اسکولوں میں یہ سہولت نہیں ہے نا. اسکول میں آپ کو ماں کی ہاتھ کا ٹفن جو ہے ساتھ لے جانا ہوگا, چاہے آپ جتنے بڑے اسکول میں ہیں. لیکن جب آپ کالج میں چلے جائیں, یونیورسٹی میں چلے جائیں, تو ایک دم جو ہے آپ کو کینٹین کیفیٹیریا آ جاتا ہے, آپ خود مختار ہو جاتے ہیں. آپ خود مختار ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو اس مرحلے پہ جو پیرنٹنگ کا ہمارے یہاں کام ہے, والدین کا کام ہے, جو مسجد کا کام ہے, جو خاندان کے سربراہ کا کام ہے, جو میڈیا کا کام ہے, جو اس وقت سوشل میڈیا ہے. ہم سوشل میڈیا پہ سارا دن جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ اضافی غیر ضروری چیزیں تو شیئر کرتے رہتے ہیں نا. جی بالکل. چلے وہ ایک معاشرتی ذوق ہے, اچھا ہے, برا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ہم اصلاح والی چیزیں کیوں شیئر نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس طرح برباد ہو رہے ہیں. ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے, ایک مفاد کے لیے, ایک سدھرائی کے لیے ہم اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کی کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ مجبور بن کے بیٹھ جاتے ہیں جب یونیورسٹی اور اسکولز میں یا کالجز میں ایسے کام ہوتے ہیں, لیکن آواز نہیں بنتے. بھائی آپ جہاں پہ بچے کو بھیج رہے ہیں, آپ اس ادارے پہ بھروسہ کر رہے ہیں, آپ پوچھیں تو صحیح کہ ہمارے بچے کے پاس یہ منشیات آیا کیسے. اچھا, اس کے علاوہ اس بارے میں بات کریں گے, مزید بات چیت کریں گے گولی چارو کا وحدت کا بالکل شفٹ و بلوچی اور اردو گولی چارو کا ایک وحدت کا کسانی بریک. ایک کسانی بریک کی زیری پتہ شمد مساڑی بھی میں گون پیتا ہوں. وحشت کی گولی چارو کا بریکر اینڈ بریک انچ ساری اگر جو خاص میں جو بیسک جو فوکس ہی مطلب انی میں جو پتران کر گئے تھے منشیاتی بابتا بلے ہر چیزا چونکہ واجہ گو کہ ہر چیزا مات پہ تھی وقت ذمہ داری ہوتی اولاد چیئے کہ ماں مجبور بنے لوگا نندے ماں چیئے ایکشن ہی تو کرے آئی. اگر ماں یک توار جوڑ بھی اما ابر اما بھی کہ اگر ماں یک توار جوڑ بھی کرو کوئی جو بیرونی جو طاقت یا میں اس رہا بھی بیتنا کا, بلکہ میں وتی جو طاقت بیرونی طاقت اس رہا بھی بیت کرنا بلے مارا رہی تو کا یک توار جوڑ بے ایک علمی ہے. ایکشن ضرور بیزی رہتا اگر شمیں چوک شمیں اولاد اگر شروعات آئی منشیات آئی یہ شما گندگا کے کم آئی مزاج الگ بے گی تو علمہ امیجیٹ ایکشن بیزی رہتا عمل بکنتا آئی سرا تاکہ دیم طرح شما آئیے رہا بچائیں دیکھتے چیزیں. اچھا, ہم اب کافی ہم نے مسئلے مسائلوں پہ بات کی سر, اور کافی اچھی ایک اویئرنیس گئی لوگوں کی طرف, آپ کی طرف سے لوگوں کے پاس. لیکن اب ہم آپ کے ادارے کو اب تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں کہ ایک تو بلوچستان کے خاص کر کوئٹہ کے لوگ آپ کو اپروچ کیسے کریں, دوسرا آپ کا ادارہ مستقبل کے بارے میں مطلب مستقبلی جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ شیئر کیجیے گا. جی شکریہ. دیکھیں ہمارا تو ایک معنی میں ادارہ نہیں ہے, ایک تحریک ہے. ہم ایک سوچ اٹھانا چاہتے ہیں, ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئٹہ کو مستقبل کا شہر ایک مرکز بنانا ہے. وہ جو چھوٹا پیرس تھا اس کو دوبارہ سے پیرس بنانا ہے. ایک ہم نے کوئٹہ کی خوبصورتی اور حسن کو بحال کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی ضروریات ہے وہ کوئٹہ کے شہریوں کو, لاکھوں انسانوں کو واپس لوٹانا ہے. اور یہ ایک انسان کا بنیادی حق ہے کہ اسے صاف پانی ملے, اسے صاف ہوا اور خوراک ملے, اسے تعلیم کی ضرورت پوری ہو, اسے ایک مناسب سڑک ملے چلنے پھرنے کے لیے, اسے ابھی ظاہر پارکوں کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے, ہمیں جو اس وقت کی ظاہر یہ اب بنیادی ضروریات میں شامل ہوگی. اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, آپ کے پاس نیٹ کی سہولت نہیں ہے, تو آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ ہم پیچھے نہیں جا سکتے ہیں کہ اب ماضی میں یہ چیزیں نہیں تھی, آج بہت اچھی زندگی ہے, لیکن اس اچھی زندگی کو, ان سہولیات کو ہمارے ہاں خاص کر میں کہوں گا کہ جو سرکاری ادارے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, انہوں نے ہمارے زندگی کو عذاب بنا کے رکھا ہے. کوئٹہ کو اگر ہم ماڈل بھی لیں تو کوئٹہ کے اندر جو سب سے ہمیں مشکل ہے وہ وفاقی محکموں سے ہے.
جس میں سوئی سندرن گیس ہے، جس میں وابڈا کا محکمہ ہے، جس میں پھر جو صوبائی محکمے ہیں، پانی کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے، صفائی نہیں ہے. کوئٹہ میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ اس کے بڑے پیمانے پہ وسائل ضائع ہوتے ہیں، اور تعلیم کا شعبہ ہے، ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، خواتین کا، نوجوانوں کے جو مسائل ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ہر گلی، ہر محلے کے سطح پہ، ہر وارڈ کے سطح پہ، ہر یونین کونسل کے سطح پہ ہم نوجوانوں کو آرگنائز کریں، ہم سیاسی کارکنان کو، سماجی لوگوں کو تعصب سے اوپر اٹھائیں. ہم سلوگن اور نعرہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ نفرتوں کے اندر رہتے ہوئے یا تعصب کے اندر رہتے ہوئے یا میرٹ کو پامال کرتے ہوئے آپ ترقی نہیں کر سکتے. جی. ہم اپنے زندگی کو خود جو ہے وہ ہم نے اجیرن کر دی ہے، خراب کر دی ہے. اس لیے یہ جو عوامی شعور ہے اس کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور اسے ایک مومنٹ کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ کوئی ظاہر نصیحت والا کام نہیں ہے، یہ کوئی خیرات والا کام نہیں ہے، یہ کوئی NGO بھی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو اصول ہے اسے آج کی زبان میں، آج کے ذہنوں کے لیے جو ہے وہ واضح ہونے چاہیے، اور جہاں اصولوں کی پاسداری نہیں ہوتی ہے وہاں پہ عوام کو اٹھنا چاہیے. ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے نا. دیکھیے اگر صاف پانی میرا حق ہے تو مجھے اپنے محلے میں پانی ملنا چاہیے. اگر مجھے سیکورٹی حق ہے ایک انسان کے طور پہ، میرا تحفظ جو ہے، ہر انسان کی تحفظ جو ہے وہ ذمہ داری ہے. ہمیں بلا تفریق جب ایک فرد پہ ہٹ ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، تو ہم پورے شہر کو اس پہ نکلنا چاہیے نا. جو ضروریات زندگی جو ہے وہ نظر انداز ہوتے ہیں. اگر لوگ نکلیں گے تو یہ سارے مسائل حل ہوں گے. ابھی ہم نے بہت یعنی تفصیل سے یہ بات ڈسکس کی، اور عام آدمی سمجھتا ہے. یہ جو شعور ہے یہ اسے منتقل کرنے چاہیے کہ جو وسائل ہے سرکاری مشینری استعمال کرتی ہے وہ میرے اور آپ کے، وہ عام آدمی کے وسائل ہیں. ہمارے وہ مطلب میں اگر بولوں تو ہمارے ورکر ہے بھائی، وہ ہمارے ملازم ہیں نا. عوام مالک ہے ریاستوں کے، معاشروں کے، اور ملازم جو ہے وہ اس کے خدمتگار ہے. اور یہ جو وسائل کا اجتماع ہے، وسائل جمع ہوتے ہیں، یہ ٹیکس ہے. چاہے کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی زمینداری کرتا ہے، کوئی مالداری کرتا ہے، کوئی کانکنی کرتا ہے، کوئی آج ٹیکنالوجی کے وسائل بھی اس میں ہے نا. آپ جو بھی بچہ اور نوجوان جو ہے وہ بچی اگر اپنے اس سے کوئی گھریلو خاتون جو ہے وہ ہنرمندی سے اپنی چیزیں گھر میں بنا کے بیچتی ہے تو اس کے معنی ہے کہ اس کے ہر داغے پہ، ہر قدم پہ جو ہے وہ ٹیکس کرتا ہے. آپ کی یہاں پہ بات کاٹتی جو تھوڑا سا مجھے معذرت کے ساتھ، کیونکہ جو بڑے بڑے اداروں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ تو ٹیکس سے بچ جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے یہ ٹیکس ہی ہم جو مڈل کلاس فیملیز میں سے آتے ہیں، ہم جو عام عوام ہیں، ہمیں تو مجبوراً ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو یہ تو زیادہ تر ہمارا پیسہ ہے، لیکن ہم عام آدمی تو اگر جا کے محلے کی دکان سے ایک ماچس کا ڈبہ لیتا ہے، 1 کلو نمک لیتا ہے، جی، ایک چائے کی پتی لیتا ہے، ایک صاف پانی کا بوتل جو ہے 30-40 روپے کا لیتا ہے، تو اس پہ ٹیکس GST کٹتا ہے. اس پہ ٹیکس جو ہے وہ سرکار کے خزانے میں جاتا ہے. اپنے وسائل کی حفاظت کرنا یہ تو عوام کی ذمہ داری ہے نا. اس کے لیے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا یہ کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ کا ایک بنیادی وہ کام ہے. ہم نے یعنی شعوری طور پہ اپنے دوستوں کے مشورے سے رکھا ہے کہ ہم کوئٹہ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. بہت بڑی سوچ ہے. ہم یہ جو ہمارے یہاں پسماندگی کا تصور ہے کہ ہم صرف فریاد کریں، ہم صرف تنقید کریں. ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہے؟ وہ اپوزیشن میں رہ کے اتنے خوبصورت اور شاندار تقریر کرتے ہیں، کوئی ورکنگ نہیں کرتے. نہ ان کے یہاں شیڈو کیبنٹ ہوتا ہے، نہ انہیں پانی کا ادراک ہے، نہ انہیں ہیلتھ کے امور کا ادراک ہے، نہ انہیں ایجوکیشن کا، نہ انہیں خواتین کا، نہ پارکوں کا، نہ ٹرانسپورٹ کا. کوئی نظام ان کا نہیں ہے. کل جب اگلے الیکشن میں ووٹر بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ اچھا یہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے، اس کو میں ووٹ دیتا ہوں، اسے لے آتا ہے تو وہ دوسرے سے زیادہ نااہل ثابت ہوتا ہے. ہم 2 بنیادی کام کر رہے ہیں. ہم نے رکھا ہے کہ ہم ہر شعبے کے اندر جو اس وقت دنیا کا سٹینڈرڈ ہے اسے اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر لاگو کریں گے. ہم کہیں گے، دیکھیں ہم پرانے، میں اگر کہوں تو یہ بات وقت کے ساتھ ہم ثابت کریں گے کہ کوئٹہ کے ان تمام لوگوں کو جو اختیارات کے حامل ہے انہیں اب یہ بھول جانا چاہیے کہ لوگ انہیں نہیں پکڑیں گے. اگر وہ صحیح بات نہیں مانیں گے تو لوگ ان کے دفاتر کا گھیراؤ کریں گے، لوگ ان کے ڈپارٹمنٹس کا گھیراؤ کریں گے، لوگ ان سے حساب لیں گے کہ آپ ہمارے وسائل جمع کرتے ہیں، ہمارے وسائل ضائع کرتے ہیں. دیکھیں کرپشن کے معنی تو صاف سیدھی یہ ہے کہ صرف میری جان اس سے موٹی ہو جائے گی نا. میرے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ وابستہ ہے، اس میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، معذور ہے، بیمار ہے،
ہر طرح کے لوگ ہیں نا, پیسے کمانے والا بھی اس سے متاثر ہوتا ہے اور نہ کمانے والا بیچارہ بھی, جس کا حق ہے, جو اخلاقیات نے, جو قرآن نے, جو مذہب نے, جو انسانی سوسائٹی نے رکھا ہے کہ جو محروم ہے, اب اس محروم کے منہ تک نوالا پہنچانے کے لیے, اسے پانی فراہم کرنے کے لیے تو کوئی سسٹم آپ کے سماجی اخلاقی ہونا چاہیے. ہم اس پہ مزاحمت کریں گے, اور میں اپنے شہر کے لوگوں سے کہتا ہوں, اور یہ ظاہر ہے کہ کوئٹہ ایک ماڈل ہے, یہی ضرورت گوادر میں ہے لوگوں نے وہاں مزاحمت کی, یہی نوشکی میں ہے, یہی نصیر آباد میں ہے, یہی چمن و لورائی میں ہے. جہاں آپ کو مشکل ہے وہاں آپ کو ایک جمہوری مزاحمت کرنی چاہیے. یہ عوام کا حق ہے. اس وقت اگر یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ 21ویں صدی ہے, یہ سماجی ترقی ہے, تو ٹک ٹاک پہ جہاں بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں وہاں اپنے مالے کی بات بھی کر سکتے ہیں, یہ بہت بڑی وہاں ہم سماجی ترقی کی بات بھی کر سکتے ہیں. وہاں ہم دیکھیں, اگر میں کہیں بیٹھا ہوں نا, میں ہیلتھ آفیسر ہوں, میں ایجوکیشن افسر ہوں, میں پانی کی فراہمی کی ذمہ داری ہے, میں کونسلر ہوں, میں ایم پی اے ہوں, میرے پاس وزارت ہے, تو مجھے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. مجھے عوام کو اپنے وسائل, یہ جو ہمارے ہاں بجٹ کا گورکھ دھندا ہے کہ جس میں صرف ملازمین کے پیسے بڑھتے ہیں, جس میں صرف وزراء کی ہی مراد اس وقت ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مہم ہے. جب ان کے پیسے بڑھتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارے ٹیکس بڑھ جاتا ہے چیزوں پہ, اور یہ سب سے بڑا ڈکار جو ہم پر آتا ہے, جو عوام کو ہرجانہ بھرنا پڑتا ہے فضول میں. تو یہ دیکھیں سالانہ ان کی کارکردگی میں تو اضافہ نہیں ہوتا ہے نا, جی, نہ ہیلتھ بہتر ہوتا ہے, نہ ایجوکیشن بہتر ہوتا ہے, نہ پانی کی فراہمی میں اضافہ ہوتا ہے, سیلریز بڑھ رہی ہیں, سیلریز بڑھ رہی ہے. تو اگر سیلری وہ بڑھا ہے لیکن وہ کارکردگی بھی تو بڑھا ہے نا. جی بالکل. اگر آپ کارکردگی نہیں بڑھائیں گے تو اس کے معنی ہے کہ عوام آپ کی گریبان تک ان کا ہاتھ پہنچے گا, وہ مزاحمت کریں گے. ہم کریں گے نا, ہم عملی طور پہ آپ کا جو کام ہے وہ عوام کی آواز کو ایک ساتھ کر کے جو ایک مزاحمت. ہم جون میں صوبائی بجٹ کے ساتھ ہی ایک عوامی بجٹ کوئٹہ میں پیش کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ کوئٹہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ عوام مجتمع ہو کے, خواتین, نوجوان, سماجی ورکرز, یوتھ, تمام نسلوں کے, تمام قوموں کے لوگ جمع ہو کے اپنے ایک اجتماعی عوامی فلاحی بجٹ پیش کریں گے کہ اس شہر کے لیے, یہاں کے لاکھوں انسانوں کے پانی کے لیے, پارکوں کے لیے, ان کے ٹرانسپورٹ کے لیے, ان کے اداروں کے لیے, ان کے علاج کے لیے, ان کے تعلیم کے لیے یہ وسائل مختص ہونے چاہیے. تو یہ جو فائلوں کے اندر گورکھ دھندا تھا کہ آپ بیوروکریسی کی جو سرخ پیتا ہے وہ تو بہت مشہور ہے نا, آپ اسی کے اندر ہی ساری چیزیں کریں, یہ معاملہ اب چلنے والا نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا پاکستان میں کہ یہ کمپنی اب چلنے والی نہیں ہے, تو یہ کمپنی نہیں چلے گی. اس لیے عوامی مزاحمت ہوگی. دیکھیں ہم عوامی شعور کے اندر اضافہ کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو اپنے فرائض بھی یاد دلاتے ہیں کہ مجھے اپنے گلی صاف کرنی ہے, مجھے اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے, مجھے پانی کا استعمال جو ہے وہ محدود کرنا ہے, مجھے جو ہے وہ خیر کے لیے کھڑا ہونا ہے. بیسکلی آپ عوام کو یہ شعور دے رہے ہیں جو عوامی طاقت ہے اس کو کیسے استعمال کیا جائے. بہت بہت شکریہ سر, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا کیونکہ وقت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے تو ہم, لیکن ہمارے مسائل ختم نہیں ہو رہے ہیں. جب ہمارے مسائل ختم ہوں گے, عوام جاگیں گے, خواتین اٹھیں گے, نوجوان اٹھیں گے, اور ایک عوامی شعور اور عوامی مزاحمت پیدا ہوگی, تب ہم کہیں گے کہ ہمارے گفتگو کا جو ہے وہ ایک مثبت اثر آیا ہے. بالکل, جو آپ نے آواز اٹھائی ہے, جو آپ نے قدم اٹھایا ہے, اللہ پاک آپ کی مدد کرے. مجھے تو آپ کے آئیڈیاز, آپ کی آواز, مطلب آپ کا جو سسٹم ہے جو آپ نے بتایا ہے, خاص کر عوامی طاقت کو یکجا کرنا, یہ بہت بڑا قدم ہے. اللہ پاک آپ کی حفاظت بھی کرے اور آپ کی مدد بھی کرے, اور اس چیز میں آپ کو فیوچر میں آپ کو بہت کامیابی ملے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ, آپ آئے اور آپ نے بہت اچھی بات کی. پوری ٹیم کا اور آپ کا خاص کر میں اپنے دوستوں سے, عوام سے, خواتین سے, نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ ہمیں اٹھنے کا وقت ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کا اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کا. ہم دنیا کی تمام بہتری پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی آواز مجتمع کریں, اپنی قوت کو بڑھائیں, مزاحمت کریں. مزاحمت کے اندر ہی زندگی ہے اور ساری بہتری آ سکتی ہے. میں یہ گزارش کرتی ہوں اپنے کوئٹہ کے, خاص کر کیونکہ فوکس کوئٹہ ہے, تو کوئٹہ کے عوام سے, چاہے وہ پشتون ہو, بلوچ ہو, یا کوئی بھی ذات یا کوئی بھی زبان سے وابستہ ہو, یا کوئی بھی مذہب سے وابستہ ہو, آپ لوگ ایک آواز بنیں اور جو تنظیمیں آپ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں, اس آواز کا ساتھ دیں تاکہ یہ فائدہ آپ کو بھی پہنچے, اور مستقبل میں ہماری جو یوتھ ہے, ہمارا جو کوئٹہ ہے, جو لٹل پیرس جس کو کہا جاتا تھا, وہ دوبارہ سے لٹل پیرس بن جائے. گولی چارو کا امشی میں گوشک بیگی کے مراگی سے وہاں دلا سے امید کرنا کہ مرچی مراگی شمارا بعض چیزیں سرپت بیتا منی یکی ابرے کہ تواراوتی یکجا بکنے اور تواراوتی چست بکنے تاکہ مارا فائدہ بھی. امشی میں منابزہ محل کا بلوچہ ربے دیتا اجازت وتی خیالہ بکنے تی مات پتانی خیالہ اللہ میں بکنے تا. مائی نیم گنچینی اللہ میں آرے.